تو سمجھائیں مجھے میں کیا میں نے تشمیل آپ ہے؟ سے ایک چیز آپ کا جو بحث ہو رہی تھی وہ قرآن جی مجید کی ایک آیت کے اوپر ہو رہی تھی جی اور اسی کے اوپر آپ چل رہے تھے. میں جی تو بیسیکلی جب وہ تھا اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، اور جی ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے، مطلب کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ صرف ہر شخص جو کہ وعلیکم اطاعت السلام. کے درجے پہ جائے گا جی اور اطاعت کرتا چلا جائے گا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں اطاعت کر رہا ہوں، میں فیلکن اطاعت بھائی کر رہا مجھے ہوں. ذرا موقع دیجیے گا. نائٹ رائڈر بھائی آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود نے کہا کہ میں اللہ کا روحانی بیٹا ہوں. ذرا حوالہ لگا دیں، ہم سارے پڑھ لیتے ہیں. ہاں مطلب یہ تو میں انہوں نے میں بتا رہا ہوں. ہاں جی انہوں نے کہا دیکھیں انت منی بحث میں کا بتا رہا فائدہ ہوں نہیں، میں حوالہ بتا رہا سامنے لگائے نا، سامنے بتا رہا حوالہ لگائے، ہم بتا پڑھ رہا لیتے ہیں. بتا رہا ہوں. حوالہ لگا آپ دیتے وہ ہیں جی پیج حوالہ لگائیں، لگا دیں. آپ وہ پیج لگائیں، ہم پڑھ لیتے ہیں. حوالہ لگا دیتے ہیں جی حوالہ جی لگا جی دیتے جی ہیں. ہمیں کون سا مسئلہ ہے جی. ایک منٹ کون سا بھائی موجود ہے ادھر؟ کون سا بھائی موجود ہے؟ ساحل بھائی موجود ہیں؟ ورنہ مجھے حوالہ چلے میں نکال لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، جی میں لگا بھی دیتا ہوں. ایک منٹ جی ٹوٹ دے سیکر بھائی، دیجیے گا. اویس بھائی صاحب، السلام آ علیکم جائیں ورحمۃ جی. اللہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا حال وبرکاتہ. ہے جی؟ نائٹ رائڈر وعلیکم بھائی السلام جی. اور جی کیا حال ہے میاس بھائی؟ ٹھیک ہے نائٹ الحمدللہ رائڈر بھائی آپ نے الحمدللہ. دکھانا ہے حضرت مسیح موعود نے لکھا ہو کہ میں روحانی بیٹا ہوں. وہ لگائے حوالہ ذرا ہم چلیں دیکھیں. چلیں جو آپ اس سے سمجھیں گے. مرزا صاحب نے تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا سمجھیں گے ہے، کیا؟ وہ تو فیلکن بھائی نے صاف آپ کو تو جو پھر سمجھتے ہیں حقیقی ہمیں بیٹا. بتا چلو دیا، میں پھر لیکن کہہ آپ نے دیتا ہوں کہا ہم حقیقی روحانی بیٹا. بیٹا سمجھتے ہیں. تو حوالہ ہاں تو لگائے نا جس میں لکھا ہو کہ ادھر لکھا ہوا ہے روحانی بیٹے ہیں. ایک منٹ بیٹے کی ایک مغفرت منٹ ہوگی. ایک منٹ ٹھہرو. کیا نام ڈاک بھائی ہمیں پتہ ہے، ہے؟ زبانی ڈارک یاد ہے ہمیں، ڈارک بھائی لیکن حوالہ نکالنا لگائے ذرا. سب پڑھیں گے، ڈارک بھائی نکالنا ذرا. سب پڑھیں گے بالکل. ڈارک بھائی کرنا ذرا یار. چلیں یہ تو خیر ان کا ٹھیک ہے، سوال رہ گیا اپنا. نائٹ رائڈر بھائی اس کے جی جی بعد میں چیک کر لیتا ہوں، میں آپ نکالتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا، جی 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 خان بھائی میں نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہے نکال دیں سر، ذرا. ٹھیک ہے. لگا دیں اچھا اوپر. نائٹ رائڈر بھائی جی وہ یہ آپ رکھ لیجیے. اس کے بعد وہ جو فیلکن بھائی نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے بتایا تھا مسلمان کی تعریف، اور اس میں آپ نے ختم نبوت کو شامل کیا آخر میں، جی جی تو وہ اس تعریف پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے آپ یہ کر لیجئے کانورسیشن. دیکھیں اور ہاں جی نائٹ رائڈر بالکل بھائی، بالکل. کیونکہ میں کوئی آتا ہے نا بندہ، انہوں نے صاف کہہ دیا فیلکن بھائی نے کہ ہم خدا کا بیٹا نہیں مانتے. اگر آپ نے کوئی چیز پر انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ کہہ تو رہے پھر ہیں آپ کہ لوگ ہم نہیں مرزا صاحب کے سمجھتے. خلاف کھڑے ہیں نا. آپ آپ لوگ دیکھیں، آپ بس آپ زندہ لوگ ہم مرزا صاحب حوالہ کے دکھا دیں. خلاف کھڑے ہیں. آپ ہاں حوالہ حوالہ دکھا آتا دیں، ہے. پڑھ حوالہ لیتے لگا ہیں. رہے. جی بھائی لگانا ذرا. نہیں نہیں سب مائٹ میوٹ کریں اپنا. چلیں کوئی بات نہیں. مائٹ کائنڈلی ایک منٹ. سب مائٹ میوٹ کریں، سب مائٹ میوٹ کریں کائنڈلی اپنا خود سے. جی جی آپ جس طرح پلیز اویس بھائی، جواد صاحب، آپ بھی اپنا مائٹ میوٹ کر لیں کائنڈلی. ایک جی ایک کر سر، کے جی ہم سر، بات میں کرنا مائک چاہیں گے. میوٹ کر، آپ بالکل لوگ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل. ہاں بہت شکریہ. آپ لوگ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو اسی کو جاری رکھیں گے یہاں پر بھی. تو اٹ سڈنلی بیکیم مچھلی منڈی. سو میں جواد صاحب آپ کا سوال آ گیا ہے. سین جواد بھی آپ بھائی کا میں سوال آ گیا ہے. میں جواد بھی امید آپ کا کروں سوال گا آ گیا کہ ہے. جیسے جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں، جو سلوک ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں برابری کا، بالکل اور اچھے بالکل طریقے سے، آپ امید ہے 100%. کہ وہی سلوک ہمارے ساتھ کریں گے. 100% آپ سے نائٹڈ بھائی بات کر رہے ہیں. بالکل آرام سے ہی بات ہوگی انشاءاللہ. آپ بس موقع دیں. اور آپ کا سوال آ گیا، ایک کے بعد دوسرا لائن 100 تک چلیں، 200 تک چلیں. ویٹ بیٹا، ہم انشاءاللہ ہیں آپ کے ساتھ، کوئی اور مسئلہ نہیں. سین آپ بھائی دیکھیں، انصاف جی کی بات یہ ہے کہ نائٹ رائڈر بھائی اب ہمیں حوالہ دکھائیں گے جس میں حضرت مسیح موعود نے لکھا ہوا ہے کہ میں روحانی بیٹا ہوں. اب وہ جی آپ جی نے ہولڈ کیجیے اپنی انشاءاللہ. تعویلیں نہیں ہاں پیش کرنی، ہمیں سمپل حوالہ دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں روحانی بیٹا ہوں. وہ بھائی جان یہ ہم لکھا ہوا ہے، یہ جی دیکھو، جی بڑا جی کر دو ٹھیک ہے. مجھے. میں ابھی جڑا ہاں وہ شروع ہوئے. جی ٹھیک ہے. ٹھہر ٹھہر. نہیں نہیں ڈارک بھائی اچھا ڈارک ایک بھائی منٹ ٹھہریے. ایک ڈارک منٹ. بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا. ڈارک بھائی جی آپ رائڈر بھائی بات کریں گے، رائڈر بھائی کوئی آپ بھی بات نہیں بات کریں. کرے گا. کوئی ٹھیک ہے بات نا، نہیں کرے کوئی گا. بات نہیں ٹھیک ہے. کریں گے کیونکہ ہمیں اور نہ جواد بھائی کوئی ہوں اور یا اویس بھائی ہوں، جواب بہت بھائی سنگل ریسپیکٹفلی ٹو سنگل بات ان کے کرنی ساتھ ہے، بات ادھر چیت شوگر ہوتی نہیں ہے. ڈالنا. ڈارک بھائی ہم ڈارک بات کر بھائی لیں گے انشاءاللہ. ڈارک بھائی تھوڑا سا موقع دیجیے ڈارک بھائی انشاءاللہ. مائک پلیز میوٹ تھوڑا کر. سا موقع دیجیے گا. کوئی دوست بھی سارے بھائی مائک پہلے میوٹ کر لیں. جی تو پلیز. جی ایک جی بات نائٹ بھائی سنیں. لگا دیا والا میں نے اوپر. ایک منٹ. ہاں پہلے مجھے بات کرنے ذرا. کوئی دوست جو ہے نا ان کو میوٹ نہیں کرے گا. دونوں جو بھائی بیٹھے ہیں ادھر ٹھیک ہے جماعت سے. اور فالکن سب چلے گئے ہیں کہ بیٹھے ہیں؟ وہ بھی بیٹھے ہیں. ان کو بھی نہیں بیٹھے ہیں. کہیے گا، خود ہی وہ کریں گے. ٹھیک ہے. نہ کوئی میوٹ کرے گا، نہ زاگ کوئی سکتے ہیں. کرے گا. یہ ہے اس کا جو ہے باب نمبر 4 اور صفحہ نمبر 89. یہ دیکھ ٹھیک لو. ہے. اور اس میں لکھا ٹھیک ہے ہوا جی. ہے
पहले मैं बता दूं, अंता मिन्नी व मंज़िलत तौहीदी, फिर लिखा हुआ है व तफरीदी, उसके बाद आगे लिखा बिन नास, और बेमंज़िलती अर्शी भी लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है अंता बेमंज़िलती वलदी। मुझे दिखाएं जरा किधर लिखा हुआ है अंता बे मंतले वजरी, उसके ऊपर अंता हाशिया, मिन्नी उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, देखें जरा अंत मिन्नी बिमंजिलती उसके वलदी, ऊपर ठीक है? देखें, मुझे बताएं देख के उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। नहीं, इधर तो ये भी लिखा हुआ है एक अंता मिनट। मिन। नहीं, मेरा सवाल मेरे प्यारे भाई ये है कि जो आपने पढ़ा है जिधर लिखा हुआ है ना, ये उसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है उन्होंने। लिखा हुआ है अंता मिन्नी व मंज़िलती वलदी। आप मैं अच्छा, आपसे वो जो पूछ उन्होंने रहा हूँ पेज ना, लगाया, वो डार्क भाई तुसी जरा एक मिनट खामोश है ना, वो अजीब भाई ने ऊपर लगाया होगा ना, ऊपर लगाया हुआ अजीब भाई ने। जी वो देखें स्टार लगा हुआ है उसके ऊपर। हाँ जी, और पढ़े जी, स्टार को पढ़ना है, स्टार पढ़ लें जी। हाँ स्टार पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है, पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है स्टार का। अब एक मिनट। लिखने वाले ने उस चीज को खुद जो बयान किया है, जरा पढ़े। वो तो और डेंजरस है, कोई वो तो बात और नहीं, मामला हमारे लिए डेंजरस है। dangerous। एक आप मिनट पढ़े मैं तो सही। एक मिनट मैं एक मिनट मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, ये तो मुझे नजर नहीं सही आ रहा ना। अच्छा, मैं भी जरा कंफ्यूज हो रहा था इधर। अपना नाइट राइडर भाई, ये कौन सा हवाला था, कौन सी जिल्द, मैं भूल गया। ये हकीकतुल वही है, 89 है हकीकतुल मेरे वही, पास हकीकत वही है। पेज 89। इसका पेज 89। ये बाब चौहारम और पेज 89। एक सेकंड। जरा खोल लें वैस भाई आप। जी जी हाँ जी, खोल लें, ये खोल नहीं, लें, ये मुझे भी रूहानी टाइम दीजिए। खजाइन में मेरा स्लो है कनेक्शन। अच्छा, रूहानी खजाइन रूहानी खजाइन निकला दिया है, ये आगे रूहानी खजाइन। जिल्द 22 है अवैस भाई, 22 नंबर रूहानी जिल्द। खजाइन की जिल्द 22 है, रूहानी अच्छा। खजाइन जिल्द नंबर 22 पेज 89 है, पेज 89 है। डार्क हॉर्स भाई आप कैमरा बंद कर लें, आप और चीज बता रहे हैं, मैं इधर और चीज हाँ, बता आप रहा हूँ। बंद कर 2 दें, मिनट आप रुक बंद कर जाइए, दें, डार्क भाई आप 2 आप मिनट जरा रुक खामोश जाइए। भी हो जाए, एक मिनट ठहरें, बात तरीके से होने दें ना, बात को वो ना 1 to 1 बात करना, कोई 2 to 2 बात ना करें। करें। डार्क भाई अभी करते हैं, आप फिक्र ना करें, अभी अच्छा, कोई पेज भाई ना 72 माइक कह रहे ओपन हैं ना आप, है करे, ना। ठीक है? अच्छा अच्छा, पेज 82 है, 82 है मेरे ख्याल। सॉरी। अच्छा जी, हाँ, मैं देख लेता हूँ जी। निकाल लें जी, आप भी निकाल लें। अवैस भाई मैंने नीचे लिख दिया है, पेज 89 है, जिल्द 22 है। 89 है। डार्क जी भाई, जी, डार्क उसमें भाई मेरा अगर आप थोड़ा काइंडली सा स्लो। एक मिनट उस्मान अवेश भाई, डार्क भाई क्या आप काइंडली अगर आपको इजाजत दें तो मैं ब्राइट साइड भाई को ऊपर ले लूं? जी मैं नीचे आता हूँ। ओके आप नीचे रहिए क्योंकि आपकी जरूरत पड़ेगी हमें। जी ब्राइट साइड भाई को मैं ऊपर ले लेता हूँ, वो भी नीचे आए हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्राइट स्टार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये हमारे भाई जो आए हैं, ये जजीउल्लाह साहब से इख्तलाफ कर रहे हैं। जजीउल्लाह साहब चावल के खाना खिलाफ है कर रहे हैं। सानू इन्होंने अच्छा, अपने पास था। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ठीक। अभी पता चलेगा ना, इनकी जमात में भी फिरके बन चुके हैं ना। हाँ, ये देखे ना, अभी नाइट राइडर भाई हमें समझाएंगे हमारा कीदा साडा कीदा सानू ਤੁਸੀਂ समझाएंगे। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫਿਰਕੇ बन गए एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने अपने तस्वुरात में अहमियत देखें बन गई है जवाब। देखें जवाब साहब, बात सुने, डिबेट आपने सुनी होगी ना कि जो डिबेट में जरीउल्लाह साहब ने कहा कि हाँ मेरा अकीदा है, मैं मानता हूँ मिर्जा साहब अल्लाह के रूहानी बेटे हैं, और डिबेट का मौजू क्या था, यही मिर्जा साहब का मुबैना इल्हाम के अंता मिन्नी बिमंजिलती वलदी, इसी के तहत उन्होंने कहा मैं मिर्जा साहब को देखें, रूहानी मैंने भी बेटा वो सारी मानता डिबेट हूँ। सुनी है, देखें सुनी मैंने है भी ना? सारी हाँ, आपने डिबेट सुनी। सुनी है। अब मैं पढ़ देता हूँ। हरगिज उनका वो मतलब और वो मायने और मतलब वो छोड़ दें, मफहूम नहीं था। मतलब छोड़ जो दें, आप- उन्होंने खैर, मैं भी मतलब आपको छोड़ समझा दें, देता हूँ, इसमें मतलब कोई नहीं ऐसी नहीं चीज नहीं ये नहीं, देखें, मतलब छोड़ दें, सुन लें, अभी सुन हम लें। लगा देते हैं। अच्छा सुन ले, चलिए लगाएं जी, जरा। मैं पढ़ता हूँ जी। अच्छा जी, मैं पढ़ देता हूँ जी। अच्छा जी, कहते हैं जी, कोई अंत कैमरा ऑन मिन्नी करके बिमंजिलत स्टार दिखा जी। सकता है? कोई कैमरा ऑन करके एक स्टार मिनट दिखा ठहरे, सकता है? मैं दिखा देता हूँ, मैं स्टार पढ़ लेता हूँ, स्टार भी पढ़ूंगा, कोई मसला नहीं, वो दिखाएं स्टार, सारी दुनिया हाँ, देखे मैं कि जिधर सारी ये लफ्ज दुनिया लिखा हुआ देखे है, जी, वो स्टार बिल्कुल लगा हुआ सारी दुनिया देखे जी। एक मिनट जी। ठहरे जी, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। कहते सारी दुनिया देखेगी। मैंने वड्डा करो जी, सारी दुनिया देखेगी। ये नाइट राइडर भाई, बात आप भी कीजिएगा। वैसे एक ये बड़ी मिनट अजीब ठहरे। बात है कि इस हवाले का, इस इल्हाम का मतलब जजीउल्लाह साहब कहते हैं रूहानी बेटा, और ये हमारे भाई कहते हैं जजीउल्लाह साहब का मतलब ये नहीं है कि वो रूहानी बेटा। अच्छा, ये मैं तो वड्डा कर देता। अच्छा, ये दोनों के मुताले मुख्तलिफ हो गए यहाँ।
ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਿੰਟ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। मैं क्यों नहीं? हाँ मैं हो गया जी, ये आ रही जी। जरा वो कैमरा ऑन करके जिधर वो लिखा हुआ है ना वो पेज देखना जरूरी है। एक मिनट जी, मैं जरा लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको नजर आएगा देखने में। आपको तकलीफ में डाला इस वक्त हमने। नहीं कोई मसला नहीं जी। अच्छा जी, ये ले लीजिए, ये आ गया जी, ये देखिए जी, ये स्टार नजर आ रहा है? नहीं ऊपर दिखाएं जिधर वो आपने जो इतराज वाला पॉइंट है उधर स्टार ये लगा देखिए हुआ है। वहाँ भी स्टार लगा हुआ है। और ये लिखने क्लियर वाले नहीं है, ने- फॉग है, थोड़ा पीछे करें। एक मिनट ठहरें। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे नहीं करें। जी। नहीं अभी भी धुंधला है थोड़ा सा नाइट राइडर भाई। ठीक है। अच्छा। अब नाइट राइडर भाई एक अच्छा ये ऐसा- देखिए, ये ऐसा स्टार करते हैं। अंत मिन्नी बिमंजिलती वाला दी। ये जो अरबिक लिखी हुई है ये हजम सीए मौत ने खुद लिखी है या ये क्या चीज है? ये तो हाँ बता दें। उनका भी इल्हाम है, उन्होंने खुद इल्हाम अपने है। हाथ से इसका मतलब है कि लिखा ये होगा। अल्फाज पहली चीज एस्टेब्लिश होगी कि ये अल्फाज उनके नहीं है, बल्कि हजम सीए मौत का कहना है कि ये अल्लाह ताला ने उनको बात कही। ठीक, नंबर 1 ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब हो गया उसके नंबर 1। ऊपर जिस जगह पे ये लफ्ज आया है उसके ऊपर उन्होंने खुद स्टार लगाया हुआ है, राइट? ये बात भी ठीक है, दुरुस्त है। बिल्कुल अब वो दुरुस्त है। नीचे स्टार, अगर हम स्टार पे जाएं जरा पहली तीन फिक्रे सिर्फ पढ़े। नहीं मैं पहले। पूरा पढ़ूंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। पहले पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, पहले ये 3 हाँ। फिक्रे पढ़े जरा, पहले क्या लिखे? चलो जी, खुदा ताला बेटों से पाक है। एक सेकंड इधर रुकिएगा। अब देखें कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जिस इबारत पे आप इतराज अच्छा कर इससे रहे अवॉइड हैं, कर लें, इससे अवॉइड कर लें। चलें हाँ जिस चलो, वो चीज़ पे- आदतन हो गया, कोई बीच में ना बोले प्लीज। जी। चले इमाम मेहदी जो पूरी दुनिया मुसलमानों के इमाम टाइटल इमाम आप मिर्जा मेहदी साहब कह लें ना, अलैहिस्सलाम जो मिर्जा है, साहब कह लें, जिनको मैं मिर्जा साहब इमाम कह मेहदी लें। अलैहिस्सलाम समझता हूं। नहीं फिर आप अब इसका मतलब है आप जवाद भाई अब आप बात नहीं करना चाह रहे, मुझे लगा। इमरजेंसी बटन दबा रहे हैं, आप इमरजेंसी बटन दबा रहे हैं। आप मसीह मौद कह लें, हजरत मिर्जा साहब कह लें, सुन हमें ले, कोई मसला नहीं। चलें हाँ जी। खत्म करें ना बात। हाँ जी। जो इल्हाम उन्होंने लिखा है, जिधर ये लफ्ज आया है जिसको आपने पकड़ के फैल्कन भाई के ऊपर सवाल डाला, उसके ऊपर हज़रत मसीह मौत ने खुद स्टार लगाया हुआ है और ठीक उसको है। खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। ना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ना फैल्कन भाई को, ना किसी और को। लिखने वाले ओके। ने, अल्लाह ताला ने उन्हें बताया, उन्होंने खुद उसके ऊपर स्टार लगाया और नीचे सबसे पहला फिक्रा क्या लिखा कि अल्लाह ताला बेटों से पाक है। अब देखें हाँ जी, इसका ठीक क्या है, मतलब है, ठीक। इसका डायरेक्टर भाई इसका क्या मतलब है कि जब कोई शख्स ये लिखता है कि अल्लाह ताला बेटों से पाक है, इसका क्या मतलब है? जरा इसको एक्सप्लेन कर दे पहले। बात ये है कि मिर्जा साहब का पूरा अकीदा एक्सप्लेन करवा लें। ये तो नहीं, मिर्जा साहब ने एक सेकंड, ये तो एक मिनट ये डायरेक्टर भाई, तो फैल्कन ऐसे भाई, बात नहीं। मैं अब आपसे एक गुजारिश शख्स ये करूंगा। कहे, एक शख्स ये पूरी कहे तहरीर ला पढ़ लेना, इला- क्या ख्याल है? ये सारी तहरीर ला पढ़ लें इला- दफा। हाँ कोई शख्स डायरेक्टर कहे भाई, ला डायरेक्टर इलाहा भाई, इल्लल्लाह, मेरा सवाल अगर सुनेंगे ना आप, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह उसका तर्जमा कर दें तो अगले को ठीक तर्जमा है। बताना नहीं चाहिए। आगे वो कहता है मैं कुछ नहीं बोलता, मैं मुसलमान सुने हूँ, तो तो सही, क्या सुने करेंगे? तो सही। हाँ। फैल्कन 77 भाई, पहला जो फिक्रा है नाइट राइडर भाई से पूछें, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह बेटों से पाक है? फैल्कन भाई आप पूछें, अच्छा, क्योंकि ये आपसे ठीक है, पूछ रहे थे ना, ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि आप पूछें जी, जी, पूछें जी, 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 पूछें जी, जी, पूछें जी, ठीक इधर है। से आते हैं, इधर से आ रहे हैं, ठीक कोई है, बात वो नहीं। चीजें तो सारी पूछें जी। आपने एक्सप्लेन कर दी हैं कि स्टार नहीं लगाया आप है। पूछ लेना, जो वो पूछ रहे हैं वो आप पूछ लें मेरे से। चले आप बता ना जो दीजिए। एक मिनट कोई जाने दो। अभाम- कोई फैल्कन भाई को अभाम रहा है इस फिक्रे में? जवाद भाई एक अब मिनट। आपने ये कहा था कि एक बंदा बात करेगा, फैल्कन तो भाई अब एक आप मिनट हाँ जी। जी, आप एक मिनट म्यूट करो, मैं आपको भी। बात ये है कि बात किसने करनी है। अगर जवाद भाई आपने सवाल रखा है ना, तो अब आपका काम है कि आप म्यूट करें, जैसे आपकी ब्रॉड्स पर देखिए, होता जब है। मैं- और रिस्पेक्ट जवाद भाई, होल्ड प्लीज होल्ड ऑन, जवाद भाई होल्ड ऑन। आपने एक सवाल रखा है उनकी बात के ऊपर, वो अपनी बात पूरी दलील से जब पेश कर देंगे, उसके बाद आप 10 जो, मिनट में अपनी बात रखें। बात तो करने देना उनको, तब से यहाँ पर मुस्लिम मंडी बनी हुई है। हाँ तो काइंडली आप म्यूट लेकिन करें अपना माइक, लेकिन हमें बात लेकिन करने बात दें, सुने, उसके बाद आप बात सुने, मैनेज करें चीजों को, ठीक है। लेकिन इसी सवाल पर आपने जो सवाल किया ना, अब मैं इस पर बात करूंगा, इतनी बात पर ही बात करूंगा। आपने ये कहा, अब मेरा देखिए सिंपल सा सवाल है
کہ یہ جو جی पहला फिक्रा है इसको एक्सप्लेन कर दें। آپ نہیں کہتے آپ کا ہیں سوال یہ تھا کہ جوان روحانی اب ان کو جبران جواب بھائی دینے دیں جبران بھائی پلیز جبران بھائی ایک منٹ ٹھیک چھوڑ دیں ہاں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں کوئی بات جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا آپ نے یہ کہا دیکھیں بات یہاں ہوئی دو باتیں ایک بات یہ کہ آپ نے اسٹیبلش کی کہ اللہ تعالیٰ نے انت منی بمنزلتی ولدی یہ مرزا صاحب کوئی الفاظ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے ٹھیک ہے ایک چیز آپ کی یہ آ گئی دوسری کہ اب مرزا صاحب نے اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے اور مرزا صاحب نے اس کو ایکسپلین ایسے کیا کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے ٹھیک ہے نائٹ رائڈر بھائی دیکھیں اگر آپ اپنے معنی بنائیں گے نا تو نہیں ہمارا میں کیا نے تو فائدہ ابھی پھر آپ کچھ جو میں مرضی نے تو کہتے ابھی رہیں کچھ نہیں کہا کچھ نہیں ہمارا کہا فرض بنتا ہے نا ہم آپ کو سمجھائیں یہ نہیں چیز آپ نہیں کہا نا کہ تین یہ دیکھیں پہلے تین دیکھیں جو لفظ میں بول جیسے دو میں کہہ رہا ہوں جیسے میں ہاں کہہ رہا ہوں ویسے کر دیں میرے سوال کا کیسے جواب دیتے بتائیں جائیں کلیئر ہو بتائیں جائے گا کیسے بتائیں اچھا اب یہ جو پہلا فقرہ لکھا ہوا ہے خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے آپ خود ٹھیک ایکسپلین ہے کریں لکھنے والے نے کیا لکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ اللہ بیٹوں سے پاک ہے لیکن مرزا صاحب کو پتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے چلیں اللہ مجھے آپ یہ کے سمجھ آئی مطابق کیوں اللہ تعالیٰ کو نہیں اب پتا مجھے ایکسپلین ہاں اب مجھے ایکسپلین کرنے دیں سن لے نا نہیں سن لے نہیں اب میری بات نائٹر کو بھائی ایک ایکسپلین بھی چیز آپ نے کرنے دیں نا تسلیم کر لی کہ مرزا صاحب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بقول جیسے ہر مرزا صاحب مسلمان کے کو پتا ہوتا ہے بقول جیسے مرزا ہر صاحب کے مسلمان کو پتا ہے بقول ویسے مرزا صاحب کے مرزا صاحب بقول نے مرزا لکھ صاحب دیا کے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے ہاں لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو میرا بیٹا ہے نائٹ رائڈر بھائی میں جری صاحب نے جو کہا ہے وہ سنوا سکتا ہوں ایک منٹ وہ سنوائیں گے ایک منٹ دیکھیں آپ میرے الفاظ کو میرا رہنے دیں میں آپ کے الفاظ کو آپ کا رہنے دیتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے آپ وہ نہیں کر رہے لیکن نائٹر بھائی جو میں کہہ نہیں رہا ہوں لیکن جو دیکھیں بات سنیں آپ نے مجھے کہا انت منی بمنزلتی ولدی پڑھیں میں نے پڑھا آپ نے کہا سٹار دکھائے میں نے سٹار دکھایا آپ نے کہا یہ کس کے الفاظ ہیں میں نے کہا یہ مرزا صاحب نے لکھے ہیں آپ نے کہا الفاظ کس کے ہیں میں نے کہا بقول مرزا صاحب یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہی بات ہوئی پھر آپ نے کہا پہلے تین یہ پڑھ دیں خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے یہاں بھی سٹار دکھا دیا یہ مجھے خدا ایکسپلین کر تعالیٰ دینا بیٹوں میرا سے سوال پاک تھا اس میں کو ایکسپلین کر دیں پہلے کیا ہاں مطلب ہے اس کا میں یہ سمجھ رہا ہوں میں جو ایکسپلین کر رہا ہوں نا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ وہ بیٹوں سے پاک ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے تو میرے بیٹے کی طرح ہے ہاں مجھے مرزا تو یہ صاحب لگ کا رہا کیا ہے ہے وہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں مجھے اللہ تو کو یہ نہیں لگ پتا رہا ہے مجھے مجھے بتائیں تو کہ لگ رہا ہے مسیح مرزا موت میں صاحب کیا کو لکھا پتا ہے ہے مجھے یہ لگ رہا ہے مرزا صاحب کو پتا ہے کہ اللہ بیٹوں سے پاک ہے اس لیے انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ بیٹوں سے پاک ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ آپ کو خود ایک نہیں سیکنڈ پتا کہ وہ بیٹوں سے پاک نا ہے وہ ٹھیک ہے آپ وہ تو اللہ کہہ تعالیٰ رہا پہ ہے جو تم مرضی میرے بیٹے ہو بات کریں نائٹر بھائی یہ آپ نہیں تسلیم اب یہ کرتے ہیں مجھے نا کہ بتائیں نا حضرت مسیح موت کا عقیدہ یا انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ مجھے تو یہ یہاں لگ تک رہا ہے بات ان کا درست یہ ہوگی عقیدہ ہے مجھے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کو نہیں نہیں پتا آپ کو مرزا لگنے صاحب کو سے پتا کیا ہے فرق پڑتا ہے اسی دیکھیں لیے تو ہم کہتے ہیں لگنے کہ سے کیا یہ فرق الہام پڑتا جھوٹا ہے ہے واضح بات جواد ہے بھائی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ الہام جھوٹا ہے اور اللہ سے منسوخ کر کیونکہ دیا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں کہ جب حسین برین بھائی اب آپ اندر بولیں گے آپ اندر بولیں گے تو جواد بھائی ذرا موقع دیجئے جبران جواد بھائی بات یہ موقع دیتے ہیں اب لیکن جواب کا سوال ایسا یہ ہے نا ہے تو اب پھر ایسا ہے نا کوئی دیکھیے ایک چیز جبران بھائی جھوٹی ہے نا یا الہام جبران بھائی جھوٹا ہے یا اب مرزا ایسا ہے صاحب نا کی اب دوسری بات اس غلط ہے بات پر میں اور آپ دیکھیں آپس میں کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا ہم ایسا کرتے ہیں آگے بھی پڑھ بول لیتے رہے ہیں ہیں اور سین جو برین بھائی مرزا بھی صاحب نے بول رہے ہیں ایکسپلینیشن دی ہے دونوں آگے بول پڑھ رہے لیتے ہیں ہیں نہیں ان کو میں نے کہا ہے انہوں ٹائم نے نہ لگا دیں ٹائم نہ لگا دیں برائٹ جواد بھائی بھائی ہاں ٹوک رہے ہیں ٹائم لگا لیں ذرا نا جواد تین لوگ بول رہے جواد ہیں بھائی کوئی بات جواد نہیں بھائی فری ٹائم لگا کوئی دیں بات ٹائم نہیں لگا آرام دیں سے ایک دوسرے کی بات ٹوک رہے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہم جواد بھائی کو پہلے موقع دیتے ہیں ابھی تو جواد ٹائم بھائی لگتا ہے مجھے بات ڈائریکٹر پہ ہم جواد بھائی کو پہلے موقع دیتے ہیں پہلے موقع دیں۔ جب پر 2 منٹ چلاتے ہیں 2 منٹ دے پہلے دیتے ہیں جواد جواد بھائی کو بھائی پوری ٹائم بات دیتے کر ہیں لیں آپ اس کے بعد ہم اویس بھائی کو ٹائم دیں گے 2 منٹ اچھا ہم اس کے جبران بعد بھائی بات میں کریں گے۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جبران بھائی ایسی بات میرا ہوتی خیال ہے کہ کہ نائٹ رائڈر بھائی جو ہے نا ہی از مور دین کیپیبل کہ وہ اس چیز کو He ایڈریس کر is، سکتے ہیں مگر آپ ان کو میرے بولنے کا موقع نہیں آپ دے رہے ہیں اپنے ان کو کائنڈلی یار نائٹ اپنے رائڈر بھائی اور دوستوں جواد کو بھائی کے ان کو درمیان بولنے کا دوستوں موقع کو نہیں دے رہے ہیں اویس بھائی جبران بھائی اصل میں نا جبران بھائی جواد بھائی برائٹ کا 2 بھائی منٹ لگا رہے ہیں یار پلیز سارے میوٹ ہو جائیں پلیز جی پلیز میوٹ ہو گئے جی ہاں پلیز پلیز جی جواد بھائی اچھا آپ ایسا کریں اب آپ ایکسپلین کر دیں مرزا صاحب نے جو ایکسپلین کیا مجھے پہلے سب سے پہلے دیکھیں ابھی سین برین بھائی نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو الہام کیا اس کے اندر کوئی بات تھی اور مرزا صاحب نے اس کو ایکسپلین ڈیفرنٹلی کیا ان کے بقول اور یہ تسلیم انہوں نے کیا اور آپ نے بھی کیا کہ مرزا صاحب کا جو اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے لہٰذا یہ والا الزام جو ہے جیسے آپ نے فیلکن بھائی کو کہا کہ مرزا صاحب مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روحانی بیٹے ہیں
یہ چیز تو ختم ہوگی نا. یہ تو آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ نے غلط بات کی تھی فیلکن بھائی سے اور یہ پروو نہیں ہو سکا. ہاں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یا یہ الہام غلط ہے. یہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن میں جس پرپس کے لیے اوپر آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فیلکن بھائی کو یہ بات کہی تھی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں اللہ کا روحانی بیٹا ہوں. فیلکن بھائی صرف ان میوٹ کر کے مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ بات میں نے درست کی ہے. آپ کے آگے انہوں نے یہی بات پیش کی تھی نا؟ جی بالکل درست ہے. ہاں اب دیکھیں ہم نے جب حوالہ سامنے لکھ کے لگایا تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہاں مرزا صاحب کا اپنا عقیدہ اور ان کی اپنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں آپ لوگوں کا جو یہ اعتراض تھا نا فیلکن بھائی کے اوپر یہ تو ہوا ختم. ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ نے مزید اب بات کرنی ہے اس کو جیسے مرضی سمجھ لیں جس طرح مرضی کریں کہ آپ اس کو ایسے سمجھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ویسے سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن وی ریسٹ آور کیس کہ جو آپ کا اعتراض تھا وہ ختم ہوا. اب اگلا اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کوئی اور کہ یہ والا الہام آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یا مرزا صاحب نے یہ بات جو کہی ہے وہ اپنے الہام سے ہٹ کے کہی ہے جو. لیکن یہ جو بیس بات ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اس پہ مزید بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے انلیس فیلکن بھائی جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. فیلکن بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو اس میں گیا. کوئی ایسی بات رہ گئی ہے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. ڈر کس چیز کا جواب صاحب آپ کو؟ مجھے نہیں کوئی ڈر آپ والی خاموش ہو بات نہیں ہے. گئے. آپ نے دو ٹائم نہیں اب میرا ٹائم ہے پلیز کوئی نہ بولے. جی بولے. اچھا جی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے لا تقربوا الصلاۃ. دیکھیں نا کسی کی پوری بات سے اس کا عقیدہ نکالتے ہیں آدھی بات سے نہیں. یہ تو مطلب ہے کفار کا طریقہ تھا. آدھی بات لے لو کہ آپ آدھی پر یقین کرتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہو. یہ طریقہ تو غلط ہے. جب کسی شخصیت نے آپ تو مرزا صاحب کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے پوری ایکسپلینیشن دی ہے آپ وہاں تک کیوں نہیں جا رہے؟ بات یہ ہے جو آپ نے مجھے سوال کیا ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ. آپ کا ٹائم لگائیں جی ٹائم لگائیں. کیوں نہیں لگایا ٹائم؟ یہ اب آپ نے بول دیا تو 1 منٹ رہ گیا. چلو میرا 1 منٹ لگا دیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے انت منی بمنزلۃ ولدی اور مرزا صاحب کہتے ہیں خدا بیٹوں سے پاک ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نہیں پتا تھا, مرزا صاحب کو پتا ہے اللہ بیٹوں سے پاک ہے. اچھا اب آگے اس کی کیا دے رہے ہیں؟ اور یہ کلمہ میں آپ کو بتاتا ہوں لا تقربوا الصلاۃ نہیں کرنا. پورا عقیدہ پوری بات لینی ہے. خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے. یہ تو ہوگی سیٹ بیلٹ کہ آگے ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو ہم سیٹ بیلٹ لگا لیں. اور یہ کلمہ بطور استعارہ کی ہے چونکہ اس زمانہ میں غور سے سنیے گا ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام مرزا صاحب نے نہیں لکھا خدا ٹھہرا رکھا ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھیں کہ وہ الفاظ جن سے مسیح کو وہ خدا بناتے ہیں اس امت میں بھی ایک ہے. کون؟ خدا بننے کے قابل. جن الفاظ سے وہ مسیح کو خدا بناتے ہیں علیہ السلام اس امت میں بھی ایک ہے جس کو خدا بنانا چاہیے. بھائی یہاں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے. اچھا جس کی نسبت اس سے بڑھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو مرزا صاحب تو نیچے اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ مجھے کہا ہے. کیوں؟ کہ میں اس امت میں ایسا ہوں جو مسیح سے بڑھ کر ہوں. میرے لیے تو یہ بیٹے کے الفاظ زیادہ ہونے چاہیے. تو بھائی جان یہ سیٹ بیلٹ ہے, یہ پیراشوٹ ہے. 3 خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے, یہ تو پیراشوٹ ہے. کیوں؟ جب کوئی بھی بات کرے گا دیکھو مرزا صاحب نے تو بتا دیا خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے, لیکن یہ جو نیچے سارا لکھا ہے کہ ایسے نادان جو عیسائی کرتے ہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ خدا تو اس قوم میں اس امت میں بڑھ کر چاہیے کہ اس کو یہ الفاظ ہوں. اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس سر؟ 11 سیکنڈ مرزا صاحب تو بیٹے بن گئے. ٹھیک ہے تو یہ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں تو اس امت میں اس سے بڑھ کر ہوں جو مسیح کہتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. میں تو اس امت میں مسیح سے بڑھ کر یہ اس اعزاز کے قابل ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی. کرنے کے بعد آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں کیا خوبصورت تحریر ہے الحمدللہ الحمدللہ, اور کتنی بڑی دلیل ہے جو عیسائیوں کے خدا کا رد کر دیتی ہے.
जो बुनियादी तौर पे हज़रत मसीह मौद को अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दलील दी और कितनी बड़ी बात हज़रत मसीह मौद ने की कि देखो ईसाइयों को इन्हीं अल्फाज से गलती लगी, इसी किस्म के अल्फाज जो खुदा ताला मोहब्बत में जाजी रंग में इस्तेमाल करता है तो उस कौम को गलती लगी। देखो मेरी तरफ देखो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ एजाजी तौर पे और मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, और अल्लाह ताला ने बताया कि यही वो गलती की ईसाइयों ने जिसकी वजह से उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना लिया। यही गलती आप भी तो कर रहे हैं नाइट राइडर भाई। लेकिन कहने वाला जो है, जो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर हुआ, उसने यही बताया कि ये वो अल्फाज नहीं है जिनको आप उस अंदाज में लेते हैं जैसे अल्लाह ताला का कोई बेटा बन गया। ये एजाजी तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। अब मैं पढ़ता हूँ जैसे आपने पढ़ा इसको, ताकि आपको इसकी समझ लग जाए। मैं साथ गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी अगर मेरे से फिक्रे आगे पीछे हुए तो वैस भाई आप जरा ध्यान रखिएगा। लिखते हैं खुदा ताला बेटों से पाक है, कैटेगोरिकली, पीरियड, फुल स्टॉप, कि खुदा ताला बेटों से पाक है। क्या मतलब इसका हुआ कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह ताला का बेटा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने किसी को नहीं जना, ना अल्लाह ताला को किसी ने जना है। देखें ये तो तौहीद है। यह क्या खूबसूरत बात उन्होंने लिख दी कि अल्लाह ताला बेटों से पाक है। आगे लिखते हैं और ये कलमा बतौर इस्तारा के है, और खुद बता दिया कि ये कलमा जो है इसको इस्तारे के रंग में है। इसको वो हकीकी मैंने आप लोगों ने नहीं लेने जो अभी नाइट राइडर भाई ने लिए हैं, सेन ब्रेन भाई ने लिए हैं, या दूसरे लोगों ने लिए हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं चूंकि इस जमाने में ऐसे अल्फाज, टाइम हो गया, अब मुझे पूरी करने देंगे तो समय लग जाएगी ना, क्योंकि मैं पूरी करने मेन दें, बंदा ना जो कोई समझा रहा बात हूँ। नहीं, करने दें पूरी। ठीक है, आगे लिखते हैं चूंकि इस जमाने में ऐसे अल्फाज का लफ्ज है, अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हजरत ईसा को खुदा ठहरा रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अल्फाज की वजह से ही जो ईसाई हैं उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया, और हम सबको पता है इसमें तो कोई, ये तो एक फैक्चुअल बात है। आगे सुने, इसलिए मसलहत इलाही ने ये चाहा, वो कह रहे हैं कि इसीलिए कि अल्लाह ताला की मसलहत ने ये चाहा कि इससे बढ़ के अल्फाज तो अल्फाज होते हैं, कोई अगर आपका बेटा नहीं है आप उसको बढ़ के भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपका बेटा नहीं बन जाएगा। लेकिन दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई अगर मैं किसी को कोई ऐसे अल्फाज कह देता हूं जिसको आपने जहरी तौर पे ले ली हैं, अगर मैं उससे बढ़ के भी अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो उसका वो मुकाम और वो हकीकत नहीं बनेगी। ऐसे बढ़ के ऐसे अल्फाज इस आजिज के लिए इस्तेमाल किए, ताकि रीजन क्या बताई, ताकि ईसाइयों की आंखें खुलें। किस चीज से आंखें खुलें? कि देखो कितनी बड़ी दलील है कि तुम जिस लफ्ज की वजह से, जिस अल्फाज की वजह से जो सिर्फ इस्तारे के रंग में इस्तेमाल हुए, तुमने उस इस्तारे के रंग में इस्तेमाल किए हुए अल्फाज को हकीकत समझ बैठा कि खुदा ताला ने का कोई बेटा है, तुमने वो शिरक कर दिया। और इधर हज़रत मसीह मौद कितनी खूबसूरती से ये बता रहे हैं कि शिरक के करीब नहीं जाना, बिल्कुल भी शिरक के करीब नहीं जाना, बल्कि रद्द करना है उन लोगों का, उन ईसाइयों का जिन्होंने इन्हीं अल्फाज को जो अल्लाह ताला ने इस्तारे के रंग में इस्तेमाल किए हैं। जैसे फैल्कन भाई ने कहा कि भाई मेरे हम सब दुनिया की सारी मखलूक जो है वो एक इस्तारे के रंग में अल्लाह ताला की औलाद और अल्लाह ताला के बेटे भी हैं हम सारे। और ये फतावा अभी मेरे पास वो है नहीं है, अगर मैं आपको सऊदी अरब का भी वो फतावा दिखा दूं मेरे ज़िम्मे रहा, जिसके अंदर ये वाला फतवा मांगा गया था कि क्या जिस तरह हम कहते नहीं है कि अल्लाह की दायमुल्ला या अल्लाह ताला के जो कुंबा, अल्लाह ताला के बच्चे, ये वाले जो अल्फाज हैं इनका इस्तारे के रंग में इस्तेमाल करना कैसा है। और वो फतवा मौजूद है कि अगर आप तबलीग में किसी को दलील के तौर पे ये चीज़ पेश कर रहे हो तो बिल्कुल जायज़ है। आगे क्या लिखते हैं, मैं आगे फिक्रा पूरा करने लगा, ताकि ईसाइयों की आंखें खुलें और वो समझें कि
وہ الفاظ جن سے مسیح کو وہ خدا بناتے ہیں، کیا وہ الفاظ جن سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہوا ہے یا خدا بنا لیا ہوا ہے، اس امت میں مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایسے الفاظ اس سے بھی بڑھ کے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن کسی نے بیٹا نہیں بنایا، کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ چیز لکھی ہے۔ اس امت میں بھی ایک ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پھر بھی کوئی نہیں بنا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے، کتنا بڑا رد ہے عیسائیت کا۔ اسی کو آپ ٹوسٹ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ احمدیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ ادھر اس وقت 1 2 3 4 احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاروں سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلے نئے آئے ہیں فیلکن بھائی۔ فیلکن بھائی، حضرت مسیح موعود اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ انمیوٹ کر کے بتائیے گا۔ میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ان کو بڑا کلیئرلی، اور کبھی اپنی زندگی میں آپ نے یہ چیز سنی ہے کہ میں حضرت نے مسیح نہ موعود کبھی کا سنی، عقیدہ اور یہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ توحید بیسک عقیدہ ہے مسیح موعود کا اور ہمارا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کی تو بات کی ہے۔ بالکل، بات اور ہاں جی، تو پھر بات کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور رہ جاتا ہے۔ ایک چیز میں عرض کروں کہ آپ نے تو جواب ہی دینا تھا نا بھائی، پہلے بہت ٹائم ہو گیا، آپ نے ہاں جواب دے ٹھیک دیا، ہے، اور آپ سے فیلکن پوچھ بھائی لیں، بعد باقی میں سے پوچھیں، پوچھیے گا، ہاں جی، میں آپ باقی بعد سے میں پوچھیں۔ آپ بعد میں اوکے بعد اوکے بعد میں اوکے کر لیجیے گا۔ اوکے دیکھیں، جو چیز حضرت مسیح موعود نے خود بتائی ہے، نہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، لکھنے والے نے خود جب اس کو خوبصورتی سے بیان کر دیا اور اس کو سٹارٹ ہی اس لفظ سے کیا، ٹائٹل اپنی چیز کا جو گریوٹی ہے وہ یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، تو میرے خیال سے اس چیز پہ اعتراض کرنا بھی بنیادی طور پہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ جو بندہ بھی اس پہ اعتراض کرے گا یا زبردستی ٹھونسے گا اس چیز کو کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، میرے اپنے خیال میں تو یہ بھی شرک ہوگا۔ جزاک اللہ جی، نائٹ رائڈر بھائی۔ لو جی 7 منٹ 20 سیکنڈ انہوں نے لیا۔ چلیں جی، مجھے بھی اتنا دے دیں ٹائم جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انت منی بمنزلتی ولدی، اس کا مطلب ہے کہ یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یا یہ الہام اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ دونوں میں کنٹرڈکشن ہے۔ جواد صاحب نے بھی کہا استعارہ کے رنگ میں، مان لیا، کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں۔ آپ ایک دم جذباتی ہو کر اوپر آئے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اپنے حکم عدل کے لیے محبتیں ہیں، جذبات ہیں، لیکن جذبات میں غلطی کر کے نا، ابھی آپ نے خود مان لیا کہ مرزا صاحب اللہ کے بیٹے ہیں استعارہ کے طور پر، تو اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے، اب یہ دیکھیں آپ نے بات کو کہا ہے جواد صاحب بات آپ نہ بات کاٹیں، کو بات نہیں نائٹ رائڈر بھائی، میں نے بات میری طرف کاٹیں غلط نا۔ بات آپ نے سننا نہ کریں۔ آپ نے کہا نہیں یہ کلام نہیں، ایک میں نے کہا یہ سہیل بھائی کلمہ، ایک منٹ، یہ لفظ، اچھا یہ کلمہ، یہ ہاں لفظ تو استعارے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہاں تو کیا میں ہوا، دوبارہ آپ کا کیا ہوا ٹائم پھر اس کا نتیجہ بالکل بھی کیا ہوا؟ نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے استعارے کے طور پہ وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ نہیں، یہ لفظ آپ جو نے ہے، خود ہی کہا ہے، اب بھی آپ نے یہ کہا کلمہ ہم جو سب ادھر لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھیں، نے کہا ہے یہ کلمہ۔ اب ہم سب سنے جواد سنے بھائی سنے میرا آپ خیال ہے اب مجھے تو باری میں کیجیے ٹائم گا نا، لگایا آپ تھا، چپ بات کر اب جائیے جواد جواب نے دینے پلیز۔ دے، دوبارہ ٹائم لگا دیں، میں دوبارہ ٹائم لگا اپنے دوں، جواد ٹائم بھائی تو آپ اسی پہ لیے تھا تو لگایا پھر تھا، باری میں کیجیے گا۔ اب ابھی ٹائم تو میں اسی لیے ابھی لگایا بتاتا ہوں تھا نا، نا۔ انہوں نے ہاں ٹائم تو اس لیے لگایا تھا، ٹھیک ہے جواد بھائی ذرا حوصلہ رکھیے گا، ہم سب نے بھی رکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی انہوں نے کہا عیال اللہ، میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس ہے نہیں، کہنا جائز ہے، عیال اللہ اللہ کے بیٹے کہنا جائز ہے، کس میں؟ استعارہ میں نا۔ آپ یہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا مرزا صاحب کو انت منی بمنزلت ولدی، یہ استعارہ کے رنگ میں اللہ نے ان کو کہا ہے؟ آپ تو دلیل ہی اسی بات کی دے رہے ہیں، استعارہ کے رنگ میں۔ آپ نے کہا عیال اللہ استعارہ کے رنگ میں، اللہ کے بیٹے استعارہ کے رنگ میں، آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ مرزا صاحب کو استعارہ کے رنگ میں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ آپ دلیل اسی بات کی دے رہے ہیں، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ الہام نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، عیال اللہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ید اللہ قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ابن اللہ قرآن سے یا حدیث سے دکھا دیں، ہمیں تو وہ دلیل چاہیے، ہمیں ید اللہ نہیں چاہیے۔ کیوں کہ ید اللہ اللہ نے فرمایا، اگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، کوئی پرابلم نہیں،
دلیل موجود ہے. اگر آپ پر اعتراض کرتے کہ جناب مرزا صاحب نے کیسے کہہ دیا میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ فٹ سے دلیل دیتے دیکھو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے استعارہ کے رنگ میں یہ بات کی ہوئی ہے. آپ کہتے مرزا صاحب کہتے میں عیال اللہ ہوں، ہم کہتے کیسے کہہ دیا مرزا صاحب نے، حدیث آپ کے سامنے تھی. اب یہی پیش کریں، بے نہیں یہی پیش کریں کہ ابن اللہ نے استعارہ کے رنگ میں بھی کہا ہو کہ میرا کوئی بیٹا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ خبردار میری طرف بیٹے کی نسبت نہ کرنا. اگر اس کو ہم سچ مان لیں انت منی بمنزلتی ولدی، تو جو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، میں ابھی آیات پڑھتا ہوں سورہ مریم، ٹھیک ہے، نہیں سورہ 1988 اور یہ چل رہی ہے جناب ساری. اچھا میں پڑھتا ہوں جناب 88 سے 92. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہ روحانی بیٹا ہی ہے، اللہ کا سلبی نہیں ہے. یہ اتخذا بڑی اچھے طریقے سے ساحل بھائی نے ایکسپلین کیا تھا کہ کسی کو اپنا اڈاپٹ کر لینا، کسی کو اپنا بنا لینا. میں کہہ دیتا ہوں اتخذت ساحل صدیقی، میں نے ساحل بھائی کو اپنا دوست بنا لیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے، رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا، تم تو بڑی سخت بات لے آئے ہو. یعنی اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، خبردار میرے لیے تم بیٹے کی نسبت بات کر رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتجر الجبال حدا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں. کس بات سے بھائی؟ میری طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہو. زمین شک ہو جائے، کیوں؟ بیٹے کی نسبت کی ہے. اور پہاڑ گر پڑیں، اف اتنی بڑی بات کر دی تم نے، پہاڑ گر جائیں، زمین شک ہو جائے، ٹھیک ہے، آسمان پھٹ پڑے، مت کرو یہ بات، میری طرف بیٹے کی نسبت مت کرو. اللہ تعالیٰ تو کیٹیگوریکلی منع کر رہا ہے. جس چیز سے اللہ منع کر رہا ہے کہ مت کرو، آپ کہتے ہیں اس نے کہہ دیا مرزا صاحب کو. اللہ کے کلام میں کنٹراڈکشن ہے؟ اللہ کے کلام میں تو نہیں ہے تضاد. اس لیے پتہ چلا ایک چیز کو سچ ماننا پڑے گا، ایک کو جھوٹ. قرآن کو تو آپ بھی نہیں کہیں گے کہ جھوٹ ہے، تو اس کو جھوٹ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا الہام نہیں ہے. قرآن اگر اس کو سچ مانے، قرآن کو کدھر لے کر جائیں؟ تو ہم تو کبھی قرآن کو جھوٹ، نعوذ باللہ، جھوٹ کی نسبت. اچھا ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے بیٹے کی تم نسبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو یہ کہ اللہ کا بیٹا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنا لے. اچھا اب یہ تو آیات ہیں اور بہت زیادہ آیات ہیں، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے، میں چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، اس لیے مصلحت الہی نے چاہا. مطلب اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کیا چاہ رہا ہے اپنے قرآن کے خلاف، نعوذ باللہ، کہ اس سے بڑھ کر اس عاجز کے لیے استعمال کرے. کون سے الفاظ؟ کہ انہوں نے بیٹا کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا. تو اللہ کی مصلحت نے یہ چاہا، یہ اللہ کی مصلحت نہیں ہے بھائی. اللہ کی مصلحت کیا ہے؟ کہ بیٹا مت کہو میرے لیے. کہتے ہیں مصلحت نے چاہا کہ اس سے بڑھ کر، یعنی بھائی اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بیٹا مان کر اس کو خدا ماننا. اب اس سے بڑھ کر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اور ماننا چاہیے ان کو، پتہ نہیں مرزا صاحب کیا منوانا چاہ رہے تھے. اچھا اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے تاکہ عیسائیوں کی آنکھیں کھول. اچھا جی، عیسائیوں کی آنکھیں کھولنی ہے کس لیے؟ بیٹا مت کہو، اللہ کا بیٹا مت کہو. کیسے کھولنی ہے؟ یہ مرزا صاحب میرے بیٹے ہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. عیسائی تو کافر رہ گئے، مشرک رہ گئے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن کیا ہے، عیسائیوں کی آنکھیں کیسے کھول رہے ہیں؟ میرا ایک بیٹا ہے جو اس امت میں ہے. وہ سمجھیں کہ الفاظ جن سے مسیح کو وہ خدا بناتے ہیں، اس امت میں بھی ایک ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. بتائیے مرزا صاحب نے کوئی کسر چھوڑی؟ یہ تو 3 لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، بس. آگے جو ساری ایکسپلینیشن، یہ تو سب شرکیہ بات ہے بھائی، جس پر آپ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا خدا مار دیا، ایسے کہتے ہیں نا. اچھا جی، عیسائیوں کو خدا مار کے اس امت کے خود بن رہے ہیں آپ. عیسائیوں کا خدا آپ نے مار دیا، کیوں؟ کیونکہ جی وہ تو اس کو بیٹا مانتے ہیں، اور اس امت میں خدا بن جاؤں جی. یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہٰذا یہ
بات ہے کہ یہ مرزا صاحب کا جو مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ پر، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ افتراء ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا الہام. یہ الہام چاہے استعارہ میں لیں. آپ کا ٹائم ہو گیا. جی دیکھیں سب سے پہلے منٹ پر ہی کر دیں، لمبی بات ہو جائے گی. اب اگر 2 منٹ اجازت پر دیں کر تو میں صرف، چونکہ سٹارٹ یہ میرے سے ہوئی تھی، اب میں صرف وہاں سے شروع کر کے ان کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دیکھیے ڈارک ہاؤس بھائی، آپ نے ایک بات کہی نہیں، تھی. میں وہ نہیں ہے ادھر، میں نائٹ رائڈر کی آئی ہے. ان کا 2 منٹ لگا دیں، ان کے بھی پھر لمبی بات ہو جاتی ہے. نہیں، چلیں، جواد صاحب کا ٹائم چل رہا ہے. صرف جواد آپ صاحب کو کا یاد ٹائم، دہانی آپ سمجھے کروانا آپ کا ٹائم چل رہا ہے. جی میں صرف یاد دہانی، نہیں ابھی آپ ٹائم تو تب شروع کیجئے گا نا، ابھی تو آپ نہیں، بات جواد صاحب کو دے دیں گے ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے لیں. اچھا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بات شروع کی تھی نا، وہ ایک تھی کہ کیا خدا تعالیٰ، کیا مرزا صاحب نے دعویٰ کیے ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوں، اور میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ بالکل میں اس بات پہ ایمان نہیں لاتا، اور نہ ہی مرزا صاحب کا ایسا کوئی دعویٰ ہے. پھر آپ نے کہا کہ روحانی، تو اس کے بعد غالباً جواد بھائی تھے جنہوں نے آ کے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دی، اور ان کا جزاک اللہ. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تو یہ بات کی تھی، اور آپ نے پھر آگے سے میرے پہ یہ سوال کیا تھا کہ اچھا اگر آپ یہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرزا صاحب نے یا جھوٹ بولا تھا، یا آپ نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ یا آپ ان کو مرزا صاحب کی دعوے کو رد کر رہے ہیں. اب یہ والی بات تو میں نے یہاں یہی تک بات تھی. کی تھی. جی یہ کہا تھا کہ آپ پھر مرزا صاحب کی بات نہیں مان رہے. جی تو بات تو صرف یہاں تک تھی نا. اب وہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہو گئی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو الہام نہیں مطلب الہام کا درجہ نہیں دے سکتے. ہم آپ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے نا. ہم کہاں کر رہے ہیں؟ کیا ایک کرسچن قرآن کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا. آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو آپ بالکل آپ کا حق ہے، آپ جائز کہہ رہے ہوں گے اپنے تئیں کہ جی ہاں یہ الہام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ماننے والا میں یہ کہتا اور میں یہ اعتراض اٹھاتا تو پھر تو وہ اعتراض بنتا تھا مرزا صاحب پہ. لیکن مرزا صاحب نے تو اس اعتراض کا جواب بالکل وہ درست فرما گئے ہیں کہ 3 لفظوں میں شروع میں یہ بات کر دی. یہ جتنی آپ نے آیتیں پڑھی ہیں جس میں آپ نے کہا کہ رحمان کا بیٹا بنا لیا ہے اور آج زمین و آسمان اس سے پھٹ جاتے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہی کا تو رد ان 3 الفاظ میں انہوں نے رائٹ دیر اینڈ دین کر دیا. اچھا 2 منٹ ہو گئے آپ کے، اگر آپ نے مزید بھی بات کرنی ہے تو دیکھ میں نے تو صرف اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ دیکھیں بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی. ایکچولی تو وہ شروع ہوئی تھی کہ میں نے مسلمان کی تعریف آپ سے پوچھ لی تھی. آپ نے 5 چیزوں کا مجھے مجموعہ بتایا تھا اور میں نے اس پہ بات کرنی چاہی تھی. پھر آپ نے میرا عقیدہ پوچھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا آپ پہ. اب آپ نے اس کے بعد آگے جا کے تو پھر آپ نے یہ والی چیز لے کے آئے. اب وہ ساری چیزیں تو حل ہو گئیں. اب اس پہ اور تو فردر آپ نے اب 2 منٹ لگائیں 4 منٹ، اس کے اوپر تو اب بحث نہیں ہو رہی نا. آپ نے جو بات کی تھی وہ تو بات ختم ہو گئی کہ ہم جس چیز کو میں ایمان رکھتا ہوں نہ ہی مرزا صاحب کا وہ دعویٰ ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. وہ تو ایک ایسے الہام کا ذکر کر رہے ہیں جو ان پہ ہوا. آپ کہہ رہے ہیں وہ الہام غلط ہے. ہم تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ آپ اس الہام کو صحیح مانیں گے. آپ انہیں مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے صحیح ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے سر، آپ بس آپ 3 کریں 4 کریں، لیکن یہاں پہ میری بات ختم ہوتی ہے. اب اگر آپ نے وہ اس مسلمان کی تعریف پہ بات کرنی ہے یا اگر آپ نے کہیں فالکر بھائی، اگر آپ کہیں تو آپ کو آپ کے ہی ڈیبیٹرز کی وہ ریکارڈنگ نا ہم سنوا نہیں، دیں، آپ شاید آپ کی تسلی مجھے ہو جائے. ڈیبیٹرز کی ریکارڈنگ نہ دیکھیں، سنائیں. ایک منٹ ہم نے جب مسیح موعود کی کتاب خود ہی پڑھ لی ہے، سامنے عبارت ہے مسیح موعود کی پڑھ لی ہے، تو پیچھے کیا بھام رہتا ہے؟ اچھا یہ 1 منٹ یہ سن لیں ذرا نا فالکن بھائی، یہ ذرا سنیے گا، شاید آپ کو یار آپ مجھے ضرور سنانا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں خود کیوں نہیں مجھ سے بات چلے کرتے؟ سنانے دے فالکن بھائی، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنے کیا سنیں گے. صاحب نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ میں روحانی طور پر خدا کا بیٹا ہوں اور میں بطور مجاز اور استعارہ کے طور پر بے منزلت بلد پہ ہوں، تو یہ بات درست ہے. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ وہ روحانی طور پر خدا کے بیٹے ہیں، استعارہ کے رنگ میں، مجازی طور پر استعارہ کے رنگ میں، تو استعارہ کے رنگ میں مرزا صاحب کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں روحانی طور پر مرزا صاحب خدا کے بیٹے ہیں. یہ بات درست ہے،
ये जरी मुरब्बी साहब देखें खान क्या नाम है ये आप साहिल जवाद भाई भाई को दो मिनट दे दें, साहिल जवाद भाई भाई को दे दें। पहली बात ये कि ये एक बहुत लंबी डिबेट थी जिसके अंदर जरीउल्लाह भाई का मौकफ ये था कि ये जो इल्हाम है इसके अंदर ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये इस्तारे के रंग में, और ये खुद हज़रत मसीह मौद ने बताया। हज़रत मसीह मौद ने अपने इस सामने जो आपने पेपर लगाया हुआ है कहीं नहीं लिखा रूहानी कि तौर मैं पर आप भी मानते हैं खुदा का बेटा साहिल भाई मिर्जा साहब एक को? मिनट मुझे बात करने थे। ये सामने एक किताब पड़ी हुई है, इसमें कहीं हज़रत मसीह मौद ने नहीं लिखा कि मैं रूहानी बेटा हूँ, मैं इस्तारे के तौर पे बेटा हूँ। लफ्ज और अल्फाज की बात हो रही है, और आप देखें मैं दोबारा आपको उसका पढ़ जरी देता साहब हूँ। से आप इधर इख्तिलाफ वो करते ये हैं? लिखते हैं जरी ना, साहब ये देखें जब जरी मसलहत साहब की बात इलाही ने गलत है। मेरी बात सुन लेना नहीं, क्या ये नाम आप है ये तो बता साहिल देना भाई अभी कि आप साहिल खुदा भाई का रूहानी आप बेटा मानते अब हैं कि नहीं? आप जवाद भाई थोड़ा सा आप ना बात बताते नहीं है, सही बात है। देखें सुने ना, तो सही आप असल में ना आप लोग घुमाते हैं बात को, बहुत तेज देखें है। या तो मैं नया हूं ना तो मैं आपकी ट्रिक में आ जाऊं कि जरीउल्लाह वही भाई तो ने मैं कह ठीक रहा हूँ, बात आप की है, जरीउल्लाह जरीउल्लाह भाई ने आप गलत नए बात थे की हैं, है ना, आप ऐसे नहीं करें। की सुन है, ले घुमाते हैं आप बात को। जरीउल्लाह आप नए थे और आप नहीं वो पुराने आपने तो बात। क्योंकि देखें अल्फाज आपने किसी भी डिबेट के अंदर से एक छोटा सा लफ्ज सुना, पूरी डिबेट सुनाए इधर लोगों को अच्छा पता चले चले। जी, उनकी अच्छा पूरी बारी सुनाता हूँ, चले आप आप उनको जो सुनाइएगा उन्होंने बाद में, पूरी मुझे बारी अपनी बात कर लेने देना। इनको 2 मिनट दे अच्छा दें 2 उसमें मिनट। उसमें आजम सी मौत खुद लिखते हैं कि मसलहत इलाही ने ये चाहा कि इससे बढ़ के अल्फाज इस आजिज के लिए इस्तेमाल करे ता ईसाइयों की आंखें खुलें। अब ऊपर देख लेते हैं क्या लफ्ज नहीं अल्फाज क्या इस्तेमाल किए हैं। अब देखें इसी इल्हाम में जो आपने पढ़ा है उससे पहले लिखते हैं तू मुझसे बेमंजिला मेरे अर्श के है। मुझे बताएं कि क्या हज़रत मसीह मौत इधर दावा कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला का अर्श बन गए हैं? बेमंजिला का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब उससे अगले लफ्ज में उन्होंने लिखा है तू मुझसे मेरे बेमंजिला मेरे फर्जंद के है, बेमंजिला का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आगे क्या लिखते हैं तू मुझसे बेमंजिला इस इंतहाई कुर्ब के है जिसको दुनिया नहीं जानती। अब आपको भी पता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया बेमंजिला का, किसके साथ? हजरत अली अलैहिस्सलाम को कहा था कि तुम बेमंजिला हारून हो। क्या आप उससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से ये लेते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है हजरत हारून अलैहिस्सलाम बन गए हैं? नहीं, आप उनसे और उधर भी कुर्बत का जिक्र है। उन्होंने कहा कि मेरी उस हदीस में भी ये बेमंजिला के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि जो निस्बत मूसा और हारून की है, ए अली मेरी और तेरी वही है, बेमंजिला थी वही है हम। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो चीज़ फिजिकल सेंस में या हकीकी सेंस में ली जाएगी, बल्कि ये लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ इस्तारे के तौर पे है। और ये बढ़ के अल्फाज जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं ये ईसाइयों की आंखें खोलने के लिए किए हैं कि आप इन्हीं अल्फाज को हकीकी में मबनी करके आपने खुदा का बेटा भी बना लिया और उनको खुदा भी बना लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। अब देखें जैसे फैल्कन भाई ने बात की थी कि बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि आप साबित करना चाहते थे कि उनका दावा है, उनका ऐसा कोई दावा नहीं निकला। देखें टू बी वेरी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, आप माने ना माने जमसीह मौत को, लेकिन इधर कोई ऐसा दावा नहीं है कि मैं रूहानी बेटा हूं या मैं इस्तारे के तौर पे भी 2 बेटा हूं। मिनट हो गए आपके भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मैंने कहा मैं अच्छा बता दे दें इनको, कोई बात नहीं, दे दें नहीं, मैंने कहा वैसे मतलब बता दूं कि टोटल 5 मिनट्स इन कोई दोनों बात नहीं, मेहमान है कभी कभी आते हैं हमारे पास ये। हाँ, अब इस चीज को आपने जितना आप बेशक ना समझे, जैसे फैल्कन भाई ने कहा ना कि हम कब कह रहे हैं कि आप इस इल्हाम को खुदा का इल्हाम समझें। खुदा ताला के कलाम को जो नहीं मानते वो उसको कभी भी खुदा का कलाम नहीं समझते। अगर वो खुदा का कलाम समझे तो वो ईमान ले हैं। इसलिए हमें तो ये कोई इतराज नहीं है आप पे कि आप इसको इल्हाम नहीं समझते, लेकिन आप साबित ये करना चाह रहे हैं जो कि मेरे जिमन में, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, शिरक है कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, हज़रत मसीह मौद कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और आप अल्लाह का बेटा कोई साबित करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में हम दोबारा जो फैल्कन भाई की बात पे चलते हैं, वो मुसलमान की तारीफ नहीं अभी मुझे तो बात करने दें इस पे, कर दीजिएगा ना, क्योंकि हाँ नहीं वो ताज़ा बात अच्छी रहती है ना। हाँ, क्योंकि इस पे अच्छा जी मेरे टाइम लगा मज़ीद कुछ राह नहीं है, सबने देख नहीं लिया बहुत है। कुछ है, आपने तो किसी चीज का जवाब ही नहीं दिया। आपने कौन सा सवाल आपने पूछा? तो देखे मैं आपने तो अपना बताता हूँ बताया बात जैसे कोई कोई नहीं सवाल पड़ी, नहीं मैं आपसे सवाल नहीं, सुनो आप करें सवाल दोनों ने सवाल लिए हैं, करें। आपने तो अपना बताया जो आप समझते हैं, आपने वो मैं बताया, बता आपने सवाल तो मैं किया। बता अब 6 सर मिनट्स आप एक मैं मिनट आपके जो भी लगा मौका देता तो हूँ, दें, नाइट राइडर भाई मौका 6 तो मिनट दें। आपके भी लगा देता हूँ। इन्होंने तो कोई अच्छा कुरान जी की ये आयत कहते पढ़ी हैं नहीं कि है। पहली बात ये है कि जो लगा दें, पहली बात ये है कि मिर्जा साहब भी
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو قاعدہ تھا نا وہ استعارہ کے رنگ میں ہی مانتے ہیں. ایسا ہی عیسیٰ بھی ہے. یہی جلد ہے حقیقت الوحی 66 نمبر صفحہ. ٹھیک ہے, حقیقت الوحی نمبر 66. ایسا ہی عیسیٰ بھی ہے تو ان پر کوئی اعتراض نہ ہوتا, کیونکہ جیسا کہ استعارہ کے رنگ میں ان نبیوں کو پہلے نبیوں کی کتابوں میں بیٹا کہہ کر پکارا گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض پیشین گوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں مرزا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی استعارہ کے رنگ میں بیٹا کہا گیا. اب بات یہ ہے کہ سر قرآن جواب نہیں دیتا اس بات کا عیسائیوں کو. اس مرزا بات کا صاحب وہ دیتا ہے جواب قرآن اس ایک بات منٹ کا ٹھہر, جواب دیتا ہے. نہیں ٹھہر, میں کیا کہہ رہا ہوں اس قرآن بات تو کا کہ عیسائیوں کے عقیدے کا جواب میں دیتا ہے. ہاں میں بتا اگر رہا وہ ہوں یہ نا مانتے تو بیٹا سر, میری بناتے بات کبھی. تو سن, اگر وہ میری یہ بات چیز تو مانتے سن. تو بیٹا بناتے ہی نا. تو مرزا صاحب کے نواز کہنے پہ صاحب مان پتہ لیا نہیں انہوں نے. کیوں دیکھیں نا کیوں درمیان میں بیچ بول رہے ہیں, میں نا دیکھیں دوبارہ میری سے بات ہونے دیں, میری بات ہونے دیں پلیز پلیز پلیز. دیکھیں اب عیسائیوں کا جواب قرآن نے نہیں دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. وہ عقیدے کا کیا جواب دیا. کیا ہاں اسی ہاں عقیدے کا جواب. ہاں تو وہ مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مرزا عیسائی صاحب کیا بھی مانتے ہیں, بات عیسائی کرنے مانتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ جواد خدا بھائی کے آپ نے بیٹے اپنی نہیں ہیں. بارے میں بات کی, آپ کو اچھا کسی نے نہیں کیا ٹوکا, کہتے بات ہیں کرنے دیں. ان کا جواب؟ ایک منٹ, کیا کہتے ہیں نائٹ ڈاکٹر عیسائی, بھائی کیا سوال کہتے ہیں پوچھتے ہیں عیسائی؟ میرے سے. دیکھیں کیا نہیں میں ایک چیز ہے کہ ان الفاظ سے عیسائیت کو غلطی لگی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا جانتے ہیں. خدا جانتے ہیں نا نائٹ ڈاکٹر بھائی حضرت عیسیٰ کو؟ خدا کا بیٹا مانتے ہیں. نائٹ ٹائر پہ اب میں نے آپ کے 6 نہیں منٹ خدا لگائے ہیں, تو آپ یہ اپنا ہمارا سٹار بڑا کرے ادھر. اعظم سی موت نے کہا کہ خدا بنا بیٹھے, خدا جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. وہ اچھا ان کا بیٹے کا نائٹ بھی ٹائر ہے کہ پہ میں نہیں نے ہے؟ آپ کے 6 منٹ بیٹا لگائے بیٹے کا ہیں, بھی ہے ہے. بات بات خدا. کس لیے خدا یہ نائٹ بتائیں رائڈر بھائی آپ نے جو خدا بھی سوال جانتے ہیں کہ کرنے ہیں نہیں؟ نا وہ اپنی بارے میں جواب دیں گے, اس طرح کوئی نہیں بات میں نے سمجھ نہیں آ سوال رہی. نہیں کیا تھا, ٹھہر جائیں سوال ٹھہر کیا جائیں. نا ہاں آپ نے پھر. جواد بھائی بات آپ یہ اپنی بارے میں جواب دیجیے گا نا ہے سوالوں کا. جی بھائی کبھی کبھی آتے ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. نائٹ ڈاکٹر بھائی میں نے مجھے سوال تو بتائیں ان سے نہیں کیا تھا. حضرت عیسیٰ کو خدا جانتے ہیں کہ نہیں عیسائی؟ عیسائی ان کا بیٹا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اللہ میرا کا؟ سوال ہے خدا جانتے ہیں کہ میرا نہیں؟ سوال ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے مرزا صاحب بھی خدا بن رہے ہیں, میں کیونکہ آپ کو وہ یہ بتاتا لکھ ہوں رہے نا, ہیں. اس کا وہ مطلب یہ ہے لکھ دیکھیں رہے آپ ہیں, خود میں اوائڈ بتاتا کر نہیں, رہے ہیں. ٹھہریں میں بتا دیتا ہاں ہوں جی جی. مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں مانتے ہیں. اس پر تو مرزا صاحب کو بھی آپ کو خدا ماننا پڑے گا. کیوں؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے مصلحت الہی نے چاہا کہ اس سے بڑھ کر, وہ خدا مانتے ہیں تو وہ مصلحت الہی چاہتے خدا سے بڑھ کر مرزا صاحب کو کہیں کچھ. آپ تو اس میں مزید پھنس جائیں گے بھائی جس طرف آپ جا رہے ہیں. میرے مرزا پیارے صاحب کے بھائی جائیے, آپ دیکھیں یہ اب کہیں نا دیکھیں وہ خدا مانتے ہیں, چلو وہ خدا مانتے ہیں جی, ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن ہاں جی, مرزا کس صاحب کہہ رہے ہیں کیسے مانتے کہ ہیں؟ ایک بیٹا سیکنڈ, ہونے کیا کی وجہ غلطی سے, لگی ان کو؟ بیٹا کیا ہونے کی غلطی وجہ لگی سے, ان کو؟ بیٹا ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے بیٹے. نہیں کیا ٹھیک ہے, غلطی لگی؟ کیا اچھا غلطی لگی کہ وہ کیا غلطی لگی؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کو جو الفاظ ہیں جن کو انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کر کے حقیقی معنوں میں لے لیا, اس کی وجہ ہاں سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا چلیں بنا یہاں بھی بیٹھے. آ جائیں, ادھر بھی آ ہاں جاتے ہیں. تو ہاں اس جی, کو بھی کوئی لے لے گا نا غلط, کیسے انت نیچے منی نہیں, بمنزلتی کیسے ولدی, اس کو بھی ادھر لے ہی گا نا کوئی غلط. نہیں کیسے لے سکتا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہاں ہے, جی, نیچے ہاں لکھا ہوا نیچے ہے کیا لکھا ہے؟ خدا الہام. بیٹوں سے یہ پاک ہے, اور نیچے لکھا دیکھیں اس سے جو بڑھ کر, اس سے جس کو بڑھ کر. الہام ہوتا ہے اللہ اسی کو سب سے بیسٹ سمجھ دیتا ہے. اب اللہ بیٹوں سے ٹھیک پاک ہے, کیسے ٹھیک غلطی ہے, ہو سکتی ہے؟ ہاں تو اس کو سب سے بیسٹ سمجھ یہ دی کہ وہ خدا مانتے تھے, تو اس امت میں اس سے بڑھ کر ایک ہو جس کو یہ سب سے نہیں بڑھ ہو کے نہیں, مانا جائے. یا پھر نہیں شخصیت ہو. لفظ اچھا نا, الفاظ لکھے ہیں, اس لفظ لیے لکھا ہوا مسئلے نہ لفظ ایک لکھا منٹ ہوا ہے, ٹھہرے دیکھ لیں دیکھ لیں, نہ پڑھیں ذرا, ایک ٹھہرے پڑھیں بھائی میرے, پڑھیں, ہاں میں لفظ پڑھوں, لکھا ہوا ہے, ہستی نہیں لکھا ہوا. ٹھہرے نا ایک منٹ. ہاں جی اس پورا پڑھنے دیجیے گا. پورا اس لیے پڑھیں. میرے 6 منٹ رہتے ہیں, یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے 6 منٹ وہ رہتے ہیں. اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے الفاظ لیے ہاں کیا چیز تو آگے اس عاجز کے لیے آگے پڑھ چل کے کیا استعمال ہاں ہو؟ بڑھ کر الفاظ الفاظ. اس عاجز ہاں کے لیے جی, استعمال کوئی کرے. رتبہ نہیں دے رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے آگے پڑھ آگے کے آگے رتبہ آگے دیا. آگے بھائی آگے ہاں چلیں جی, نا, تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں آنکھیں اور کھلے. وہ سمجھیں کہ وہ الفاظ ہاں جس جن کی سے وجہ سے وہ مسیح ہاں وہ الفاظ جس سے مسیح کو وہ خدا بناتے ہیں, اس امت میں بھی ایک ہے. ہاں جس کے اس ساتھ اس سے امت میں بڑھ بھی کے ایک ہے الفاظ استعمال کیے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر. ہاں تو وہ اچھا, کیا تو ہے, وہ کیا ہے, اچھا وہ کیا الفاظ ہے؟ یہ ہے کہ انہوں نے درجہ کیا ہے, یا ہستی کیا ہے, تو یا مقام کیا ہے. بھائی یہ سر بات الفاز سنیں, جو میں عیسائیت کو کیا غلطی لگی ہے؟ ایک چھوٹی سی اللہ عرض یہ کر دوں. میں الفاظ آپ سے استعمال کر رہا ہے, میں اللہ یہ اجازت لے استعمال لیتا ہوں آپ سے, کیوں کیونکہ استعمال کر رہا ہے؟
اللہ میری تعالیٰ آواز اگر آ آپ رہی ہو، جانا چاہیں تو آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ میں نہیں. صرف آپ سے یہ کہہ نہیں رہا ہوں پھر کہ آپ بات نہیں پھر آپ بعد میں آئیے گا نا. اب آپ نہیں، بیچ میں بات نہ کریں پلیز. نائٹ آپ بھائی جانا آپ کے آپ 6 منٹ لگا تو دوں، وہ آپ اگر یہ مسلمان کی درمیان میں تعریف نہیں کہاں بولیں گے رہ تو آپ گئی؟ کے 6 مطلب منٹ میں اور اس کی وہ بات کرتے کر رہا ہیں ہوں. وہ کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. نائٹ وہ بھائی آئیے اب گا آپ میں کے 6 آئیے گا منٹ لگا دوں، آئیے گا اگر کرتے ہیں. اگر اچھا درمیان جی میں آپ کوئی اب نہ بولے دیکھیں تو جی 6 منٹ لگا دوں اب آپ کے. ہاں بس یہ 1 منٹ ٹھہریے. یہ پھر خود سوچئے، اللہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے اور یہ کلمہ بطور استعارہ کے ہے. یہاں بھی مرزا صاحب نے مان لیا، یہ کہہ نہیں رہے ہیں نا نہیں، کیا استعارہ نہیں، کلمہ؟ یہاں مانا ہے کلمہ. ہاں استعارہ کیا؟ کلمہ کس کو، استعارہ کیا لفظ کو کہتے ہیں؟ ہاں بھائی؟ جی، جب ہاں استعارہ کیا ہے نا، یہ استعارتاً اللہ نہیں، کہہ رہا ہے نا. رتبہ کیا ہے استعارے کے طور پہ، اب درجہ آگے کیا ہے، اب یہ آگے لفظ چلیں، کیا ہے؟ چونکہ بھائی کلیئر اس کر دیجئے نا، بھائی یہ کلمہ لکھا نا، یہ کلمہ بطور استعارہ کیا مطلب ہے. وہ آگے لفظ چلیں. جو لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ہاں جو جی، اللہ نے یہ بات کی ہے وہ بطور استعارہ کی ہے کہ مرزا صاحب کہ آپ میرے مجھے بیٹا استعارے کے طور پہ بنایا ہے. آگے کیا ہے؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کیا پڑھیں؟ آگے کیا؟ آگے اچھا پڑھیں. چونکہ اس زمانہ میں ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں پھر نے الفاظ، حضرت نہ عیسیٰ، مقام کا ذکر ہاں ہے نہ کسی اور کا، ہاں ٹھیک ہے، الفاظ. حضرت ہاں جی، عیسیٰ کو خدا ٹھہرا رکھا ہے. کن کی ان وجہ سے؟ الفاظ الفاظ کی سے وجہ سے. ہاں کیا ٹھہرا؟ الفاظ کی وجہ سے خدا ٹھہرا رکھا ہے. تو بالکل، یہاں بھی تو الفاظ کی وجہ سے ہی آگے آ رہا ہے نا. لیکن ادھر تو وہ آگے پڑھیں. کلیئر کر دیا نا اس انہوں نے. لیے ہاں نہیں آگے چلیں. اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ ہاں، اس سے بڑھ کر الفاظ اس الفاظ، عاجز کے لیے استعمال کرے، الفاظ، تا ہاں، عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں کھلے. اور کیا وہ آنکھیں کھلے؟ سمجھیں. کیا آنکھیں کھلے؟ ہاں وہ یہ سمجھیں کہ ایک ان کے پاس جو ہے نا اس سے بڑھ کر اس امت میں ہے جس کے لیے نہیں یہ نہیں نہیں الفاظ نہیں ہیں. نہیں 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 نا نہیں نہیں ڈاکٹر وہ بھائی، صاف، نہیں بالکل نہیں صاف ہے، نہیں. بالکل صاف. یہ نہیں دیکھیں، چھوڑ دیں، میں پڑھ رہا آنکھیں ہوں کیا میں پڑھ کھلے رہا ہوں. ان کی نہیں کہ جن آنکھیں الفاظ کھلیں کی اور وجہ وہ سے، سمجھیں. جن ہاں الفاظ کی وہ وجہ سے انہوں کہ نے وہ خدا بنا سمجھیں. لیا، خدا جی بنا لیا، وہ ادھر وہی تو اس سے بڑھ الفاظ کے الفاظ ہیں وہی لیکن خدا نہیں بنا. نہ وہ ہاں تو جی، بھائی نہیں ڈاکٹر استغفر بھائی، اللہ. دیکھیں اچھا جی اب آنےسٹی، 1 منٹ ٹھہر جائیں. اب ایمانداری سے ٹھہر کام جائیں. لے نا. نہیں چلو ایمانداری سے نہ لے رہے کریں ہیں آپ. ڈاکٹر بھائی، نہ اب کریں. ٹھہرے میرے 6 دیکھیں منٹ آپ کو لگا آپ دیں. اب پہلی دفعہ نہیں سمجھ اب لگی ہے اس بات کی. نہیں آج پہلی سے دفعہ پہلی دفعہ مجھے 6 آپ کو منٹ مجھے نہیں، آپ بہت 12 دفعہ منٹ سمجھ لگی لگا ہے. لیں. نہیں میں اب صرف نائٹ سر رائڈر 6 بھائی منٹ کا آپ لگا کو دیں ٹائم ان مجھے. 12 کو منٹ دیتے ہیں لگا نا. لیں، میرے لیکن میں وہ بعد بھائی میں آپ آپ کی دونوں بعد کو میں بات ٹائم ہو دیا جائے گی تھا، نا. ان کو آپ بھی آئیں تو گے میں دیتے آپ ہیں کو نا. دوں نہیں گا. کو آج پہلی دفعہ سمجھ لگی ہے، انہوں نے غور سے پڑھا نا اچھا تو انہوں نے مجھے تو چلیں واقعی بھائی اب نہ یہ مجھے کام تو تو بھائی چلیں اب بہت ایسے دفعہ کرتے سمجھ ہیں. لگی ہے. اگر اب 6 منٹ میرے لگا دیں، 6 منٹ لگا دیں. تو اسی طرح اچھا آپ جی کچھ درمیان میں نہ بولے، میں آپ کے لگا دیتا ہوں، آپ نہ ہاں ایسے جی 6 کریں، منٹ لگا دو دیں. بدو بات نہ اچھا کریں. جی میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، مرزا صاحب کو یہ سارے ایکسپلینیشن کی ضرورت کیوں پڑی عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لگے عیسائیوں، تاکہ غلطی نہ ہاں لگے. کہ عیسائیوں اچھا اب ایسا بات مت کرنے کرو. دیں نا، بات کرنے دیں. اب دیکھیں اب کرنے دیں. عیسائیوں مسیحیوں ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو. کیوں کہ تم جو ایسا کر رہے ہو نا، میں تو اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تو زیادہ حقدار، میں نہیں یہ زیادہ الفاظ حقدار ہوں. سنیں یہ حقدار دنیا ہے نا. سن رہی ہے، یہ دنیا دیکھیں سن رہی ہاں ہے. بات دنیا کرنے سن دیں رہی نا، ہے. ان کو اس بات لیے کرنے دیں. جوان مصلحت صاحب آپ الہی کو نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے، تو حقدار ہو گئے نا، زیادہ حقدار ہو گئے ان الفاظ کے، ان الفاظ پڑھ کے الفاظ کی. استعمال ہوئے لیکن خدا نہیں بنا. ہاں جواد کس صاحب کے آپ لیے، کیوں نہیں کس کے بات لیے ان کو پوری کرنے دے رہے؟ نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی. اچھا یہ بڑی آگے چلیں جی. بہرحال الفاظ استعمال ہو گئے نا، اللہ نے استعمال کیے کس کے لیے؟ مرزا صاحب کے لیے. مرزا صاحب کو کہا تو میرا بیٹا ہے استعارہ کے رنگ میں. اب بات یہ ہے، کو بھی سمجھ اب لگ گئی بات ہے. یہ ہے اب آپ بھائی ایسے ہی اس میں لگے وہ ہیں. جیسے جو مرضی کر لیں آپ، جو مرضی. اچھا جی بات میرا ان کو ٹائم پوری بول رہے کرنے ہیں. دیں یار، یہ نہیں سمجھ اچھا آ جی رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سورہ انہیں مائدہ پڑھنے دیں، نکال بسم لیجئے. اللہ پڑھ کے سورہ انہیں مائدہ. مسیح موعود کی کتاب پڑھنے دیں. سر جی بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں جی، آپ بیچ میں نہ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ 72. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ کفر ہے، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے، مسیح هو المسیح ابن اللہ، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم علی اللہ علیہ الجنہ. اچھا اس کے بعد آگے کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اچھا ایک منٹ. خدا کسی نے پیدا نہیں کیا. ٹھہر. یہ تو سب کا عقیدہ ہے ڈاکٹر بھائی، اس میں ایک کیا منٹ نہیں ایک منٹ ایک بولیں، منٹ. دیکھیں درمیان میں نہ بولیں، درمیان میں نہ بولیں. کوئی
अगर बोलेंगे टाइम फिर शुरू से शुरू होगा, अगर वो अब बोलेंगे देखें ऐसे लोग आ गए हैं, मैं इजाजत चाहूंगा। वैस हाँ खान बस साहब जो है ना, यार एक वैस मिनट खान ठहर साहब नहीं, आप अभी किसी को उठाते ना आप क्यों उठा रहे हैं? चले अभी ठीक है, बात कोई चल भी रही नहीं है। है, कोई भी नहीं, आप नहीं बात शार्प करते शूटर भाई हैं, बात आराम से पूरी आप करते खामोश होकर बैठिएगा। हैं। कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं बोल रहा, आप बात करें, ये दरमियान में जवाद साहब ही बोल रहे हैं। कोई ना बोले भी तुम। अच्छा जी, बात ये है, मेरा ये सवाल तो मैं सिर्फ जनरल कर रहा हूँ कि क्या कुरान काफी नहीं था ईसाइयों को ये बताने के लिए कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है? और वही भी थी, कुरान भी था, ठीक है। बताया। तो अल्लाह ताला ने कुरान और वही जो कुरान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ईसाइयों को बताया था, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे से कि भाई बीच में ना बोले, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया था कि ये जो ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं ये गलत है, ये कुफर है, ये शिरक है? क्या अल्लाह ताला ने ईसाइयों को ये नहीं बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है और कुरान पढ़ के सुनाया नहीं था? तो मिर्जा साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि ये इल्हाम अल्लाह करे उसके खिलाफ, इसका मतलब है उसके खिलाफ, कि ईसाइयों को उसके कोई खिलाफ बात नहीं करने नहीं। दे अब रही, बात जवाद की साहब ने बात नहीं मतलब करनी। है कि अब हक बता रहा हूं ना, इसलिए इन्होंने इंटरप्ट करना है। हक बता रहा हूं तो इंटरप्ट करेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं अच्छा, लोग कि अब क्या बात ये है कि मिर्जा साहब ने कुरान पर एतमाद नहीं था मिर्जा साहब को कि कुरान किसने जोर जबरदस्त तरीके से बता रहा है कि अल्लाह का बेटा कोई नहीं हो सकता, लेकिन मिर्जा साहब उनको ये बता रहे हैं कि वो जाओ, तुम जो कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की मसलहत चाहती है कि उससे बढ़कर ये अल्फाज कि जो तुम ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हो कि अल्लाह के बेटे हैं, इससे बढ़कर अल्लाह ताला ने उसकी मसलहत ने ये चाहा कि इस उम्मत मोहम्मदिया, क्योंकि अपने आप को वही समझते थे, इस उम्मत मोहम्मदिया में एक ऐसा हो जिसके लिए ये अल्फाज बढ़ चढ़ कर उससे भी बयान किए जाएं। तो ये तो भाई अल्लाह ताला उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और उन अल्फाज का क्या मतलब है? तुम मेरे बेटे की तरह हो। ये तो अल्लाह ताला ने अपनी वही के खिलाफ मिर्जा साहब को इल्हाम कैसे कर दिया? हमारा तो ये सवाल है। हमारा ये सवाल नहीं है मिर्जा साहब ने इससे समझा क्या, मिर्जा साहब ने इससे दलीलें क्या दी। हम ये कहते हैं अब आप हमारा मसला समझें। नहीं, हमारा आप तो ये गलत मसला ही कह नहीं रहे है। हैं, ये हमारा सवाल मसला आपका ये नहीं है है। उनको कि पूरी अल्लाह करने दे। ताला मैं बात अल्लाह पूरी ताला कैसे करने दूं? मसला ये है, बात सवाल ही देखो ये बात नहीं मसला था ये है, यार क्या सवाल मसला ये है? है, यार अब भाई, हमारा ये मसला सवाल और नहीं सवाल था। ये है, भाई उनको बात कर लेने हमारा दें, मसला ऐसे ना और करें। सवाल, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये अल्लाह का इल्हाम नहीं हो सकता। क्यों? कि ये अल्लाह के कलाम चले, जो शुक्र है रसूलुल्लाह मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पर उतरा शुक्र है है। मान गया नाइटर भाई, शुक्र हाँ, है, ये शुक्र अल्लाह, है। हाँ शुक्र है, मैं मतलब शुक्र है चले, कि ये अल्लाह आज का के इल्हाम बाद नहीं। और मिर्जा आज के बाद साहब ने, नाइटर भाई, इसका मतलब आप नहीं कह रहे यार, हैं, बात शुक्र नहीं है, करने दें आप इनको, बात शुक्र है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने झूठा नहीं नहीं झूठा नहीं नहीं, इल्जाम लगाया देखें अल्लाह ये पर। आपका नहीं इतराज बात करने नहीं का करने मैं तो दें यही कह यार। रहा हूँ, मैं तो यही जवाद कह साहब रहा हूँ, देखें, आप लेकिन मैं ये तो ना, यही कह रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं। जवाद मैं साहब आप तो दरमियान यही में कह काट रहा हूँ। आपने कहा ना चले शुक्र है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये अल्लाह का इल्हाम नहीं है, ये मिर्जा साहब ने अल्लाह पर बिल्कुल इफ्तरा ये किया। इतराज क्यों? देखे नाइटर भाई। हाँ, अब मैं हमारा मुझे मौका एतराज दे, ये है, मुझे मौका ठीक दे। है। देखें आपने ये तो आपका हक बनता है, मुझे ये आपका हक आपने उनको बनता है। पूरा टाइम ये दिया है, कहना बोल 6 मिनट उनको ये चलें जी, आपका इनको दे दें, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं कोई यार, कोई बात बात नहीं, नहीं साहिल भाई। देखें कोई बात नाइटर नहीं, भाई, कोई बात नहीं ये साहिल भाई। आपका जो इतराज है ना, ये आपका हक बनता है इतराज करना। आप जो भी इतराज करें कि ये इल्हाम है, नहीं इसको मैं हम इल्हाम नहीं नहीं, मानता। लेकिन दलील हाँ, होनी चाहिए, लेकिन आज दलील ये की चीज बुनियाद तय पर। हुई कि जो लोग ये कहते हैं कि हजरत मिर्जा साहब अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे, या उनका ये दावा है कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह का बेटा कहा है, ये चीज तो आज खत्म हो गई। आज के बाद नहीं ये खत्म हुई, चीज ना करें। आप नहीं ये खत्म कहें हुई, कि ये नहीं खत्म इल्हाम, हुई, नहीं। अच्छा, ये आप ये मान अभी सकते हैं आप कि ये इल्हाम मान झूठा के, है? अभी आपने मान नहीं के नहीं कह नहीं दिया, नहीं मेरा तो ना ये ना इतराज ही नहीं है। ना ना, ये लिखा है मान के मिर्जा तो आप साहब ने, रिवर्स कर रहे ये हैं मिर्जा साहब ने। नहीं मिर्जा नहीं, साहब, हम ये तो आपने आपसे पढ़ के सबसे, डायरेक्टर पे, ये तो इस पढ़ के उम्मत में समझना भी चाहिए एक ना ऐसा, आपको। हम बात यह है कि हमसे उम्मत हमारा में भी एक आपसे ऐसा पहला, ऐसे अल्फाज, सुने, रुतबा अच्छा नहीं। सुने, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये तो मान लो कि ये मिर्जा साहब का इल्हाम नहीं, और मिर्जा साहब ने अल्लाह पर झूठ बांधा है। नहीं नहीं, ये आप कह रहे हैं ना कि ये मान लो। देखिए हम जो भाई मुनकरीन हम है तो ये वो कब मानते हैं मानते हैं अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम है। भाई, हम तो कुरान से दलील दे रहे हैं, वो हम तो आप दलील की इतराज बुनियाद पे करते हैं, बात लेकिन कर रहे ये हैं। इतराज तो खत्म करें ना कि हजरत मिर्जा साहब का नहीं दावा है नहीं कि वो अल्लाह के बेटे हैं। नहीं, ये तो ये झूठ मिर्जा है ना। साहब ने ये ये तो दावा ही ये किया तो मिर्जा साहब एक ने, मिनट नाइटर भाई, ये ये मिर्जा बताए साहब का दावा ही है, जो क्योंकि जो अल्लाह ने नहीं जो कहा। मुसलमान देखें, ये कहता है, सुन लें, जब अल्लाह ने कहा ही नहीं, तो दावा मिर्जा साहब का ही हुआ। नहीं नहीं, सुन लें, जब जो, अल्लाह ने कहा ही नहीं, अच्छा सुन लें, ये तो आपको आज समझ लग गई है कि मिर्जा साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अल्लाह ताला के कोई बेटे नहीं है। और जो मुसलमान ये इतराज करता है
کہ احمدیوں کا عقیدہ ہے یا مرزا صاحب کا تو یہ نیچے عقیدہ کیا ہے لے کر جائیں کہ گے؟ وہ اس اللہ کے امت میں بیٹے بھی ہیں، ایک ہے، اس امت میں بھی ایک ہے، آگے اس کو پورا کہاں پڑھا جائے کرے گا نا، یہ؟ لفظ جس کو الفاظ ہاں جس کی نسبت اس سے الفاظ کا الفاظ نتیجہ ہوتا ہے استعمال بھائی۔ کیے ہیں یہاں، اچھا ایک منٹ، اچھا ٹھہریں اب سمجھ گئے آپ؟ میرے 2 منٹ، مجھے 2 منٹ دے دیں۔ لے دو بات لیکن یہ ہے، سمجھ یہ گئے کہتے ہیں آج ان آپ، کا، سمجھ گئے ہاں آج میں بتاتا ہوں ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو وہ عہدہ نہیں دیا بلکہ ان کے لیے الفاظ کہہ دیے، تو الفاظ کے نتیجے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ کسی کو کہے تو یہی میرا تو بتا رہے ہیں، محبت میں، یہی تو تو پھر دلیل بیٹا ہے۔ ہوئے، نہیں محبت نہیں، میں، بیٹا اللہ کا استعارے میں، بیٹا نہ روحانی طور پہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ تو کسی بھی پھر سینس اس کا، میں، نہ تو جسمانی پھر طور پہ، اللہ کا کوئی بیٹا کیا نہیں ہے۔ کریں؟ تو پھر اللہ ادھر کہہ لکھا رہا ہوا ہے تو پھر روحانی اس کا بیٹا، کیا پھر کریں؟ ادھر ہی آپ جا نہیں رہے ہیں، بات ادھر ہی لے کے جا پھر رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی مانا استعارہ، ٹھیک ہے، اب پھر اس کا کیا کریں گے؟ یہ لفظ بیٹا بھی نہیں مان رہے ہیں، دیکھیں یہ، نائٹ ایڈر تو پہ یہ میں نا بحث کو پھیلانا نہیں چاہتا، دیکھیں، نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اللہ کا سر ہاتھ، وہ میں کہہ دیں مرزا صاحب کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کہہ دیں نہیں آپ، اب دیکھیں نا، میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں اسی پہ رہنا چاہ رہا ہوں، وہ میں بھائی اسی پہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں رکھنا ہے، چاہ رہا آپ ہوں، میں اسی دیں پہ دلیل کے، نہیں، میں اس کو پھیلانا نہیں آپ چاہ رہا، قرآن سے آپ مجھے نہیں خوشی ہے کہ آج آپ ایٹ پھیلائیں لیسٹ یہ ماننے ہیں کہ یار، آپ یہ کہنا بھی دیکھیں، شرک ہے۔ بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے جو مرضی مان لیں، لیکن حقیقت لوگوں کو پتہ چل رہی ہے، وہ آپ تو اپنے پتہ آپ کو چل جیسے گئی یار، مرضی وہ تو سیٹسفائی بالکل کر لیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ، وہ تو سب آپ سے خود مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے ہیں مرزا صاحب کو، دیکھیں یہ تو آپ مانے ہیں نا، آپ یہ تو پھر آپ مانے ہیں نا، وہی یہ بحث تو کر مان رہے رہے ہیں ہیں، آپ، پورا نہیں پڑھ یہ تو کے مان رہے آپ ہیں کو نا، سمجھ لگی یہ ہے تو اور مان، پھر آپ ریورس کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی یہ تو مان رہے ہیں نا آپ کہ مرزا سمجھ کے صاحب بھی کو نائٹ الفاظ ایڈر کہیں، بھائی دیکھیں، سمجھ نہیں کے بھی ریورس کر رہے ہیں آپ۔ السلام علیکم اب رائڈر بتائیں، بھائی، اگر یہ تو موقع آپ ملے مان رہے نا ہیں، آپ بعد مکمل کر یہ لیں، تو، مجھے 2 منٹ ہاں دینا، میں ایک بھی منٹ کافی دیر سے دیتا انتظار ہوں، کر رہا ہوں۔ اب ٹھیک ہے جواز صاحب، آپ تو اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ اللہ نے یہ الفاظ میں کہیں کب ہیں، پیچھے ہٹ رہا ہوں، آپ الفاظ پیچھے ہٹ کہیں، رہے ہیں، تو میں تو یہ اپنی ہر مان لفظ رہے پہ ہیں نا بیٹھا ہوں، آپ، ہاں ہمیں آپ کیا مان رہے ہیں ضرورت نا ہے اللہ پیچھے نے یہ ہٹنے کی؟ الفاظ، جب آپ اعظم مان مسیح رہے ہیں موعود نے یہ خود الفاظ، بتایا ہوا ہے تو ہم اچھا نے کیوں ہٹنا ہے؟ آپ مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ الفاظ اللہ نے کہے ہیں، انت منی بمنزلۃ ولدی، بالکل بالکل، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف جس نہیں نے ہے، اللہ نے حضرت مسیح یہ موعود کو یہ قرآن کے الفاظ خلاف نہیں کہے ہے، اور اللہ نہیں تعالیٰ یہ نے ہی اس کے معنی قرآن سے سمجھائے، دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کے قرآن معنی سے دلیل ہے، سمجھائے کہ خدا بھائی تعالیٰ بیٹوں دلیل، سے پاک ہے، اور بھائی دلیل قرآن سے دیں، یہ کلمہ قرآن سے بطور دلیل دیں، استارے کے ہے، کلمہ درجہ بھائی بھی یہ نہیں، کوئی دلیل، رتبہ یہ بھی نہیں قرآن اس سے کا۔ دیں، قرآن سے دلیل دیں، یار قرآن سے دلیل دیں اب یہ کہ اللہ دیکھیں، ایسے الہام کرے گا، قرآن سے دلیل دیں، سن لیں، میں لاسٹ دفعہ بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا، احمد اپل بھائی بھی آ گئے ہیں اور فیلکن بھائی کی ٹھیک ہے، بات جو ہے وہ اپنی کرنا چاہیں گے مسلمان کی تعریف میں لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو الہام تھا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت مسیح موعود کو اس الہام کے معنی سمجھائے، جس کو کیا انہوں نے یہ قرآن خود کے اس جگہ مطابق پہ ہے؟ بالکل کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ بالکل بالکل دلیل دیں، مطابق۔ دلیل دیں، سنیں تو دلیل صحیح، دیں، یہ پوری کر لینے دیں، نہیں پھر دلیل اس پہ لائیں، کریں گے بات۔ نہیں یہیں رکیں، نائٹ ایڈر دلیل بھائی لائیں مجھے قرآن سے، بات پوری کرنے دینا۔ قرآن سے دلیل انہوں لائیں نے نا، اس لفظ کے دلیل اوپر دیتے جائیں حاشیہ نا، لگایا، اس بھائی الہام کے اوپر آپ حاشیہ دلیل دیتے لگایا جائیں نا، اور خود لکھا اس جواز حاشیے کے صاحب آپ نیچے نے کہا کہ یہ خدا قرآن کے تعالیٰ مطابق بیٹوں ہیں، سے دلیل دیں، پاک ہے، دلیل خدا دیں، تعالیٰ بیٹوں سے دلیل، پاک ہے، لو کیٹاگوریکلی جی مسیح موعود نے لکھا۔ یہاں سے بھی دلیل نہیں آنی، نہیں ادھر چلیں بھی پھر دلیل نہیں آنی، میں اجازت چاہوں بھائی گا۔ آپ دیکھیں، ایک منٹ، ارے ایک جواز بھائی، سوال، میں 2 منٹ بات کرنی جواز ہے، آپ صاحب ایک بیٹھیں بار، پیچھے۔ احمد بھائی میں نا میں جواز صاحب 10-15 آپ منٹ نے کے لیے کہا بزی ہونے ہے، لگا ہوں۔ آپ چلے نے بیٹھے کہا یہ سنیں قرآن کے بولو۔ مطابق ہے، اس کی بالکل دلیل ہے، کہاں ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، دلیل، یہ ایک دلیل علیحدہ دیں، بحث ہے۔ نہیں ہاں پہلے نہیں نہیں، آپ یہ یہ بحث تسلیم سیم ہے کریں نا نا، کہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں روحانی بیٹا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے یہاں تسلیم نیچے کریں کیا کہ کہا، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں اس ستارے امت کے میں رنگ اس میں بیٹا امت ہوں۔ میں اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، بڑھ کر ہو اب نہیں، پھر تقابل، دیکھیں آپ نے کتنا بڑا بڑھ دجل کر ہو، کیا ہے۔ دیکھیں نہیں سن لیں وہ الفاظ، اور سن وہ لیں، میں سمجھیں پڑھتا کہ ہوں وہ الفاظ، میں پڑھتا ہوں، بھائی مسلحت بات سنیں، الہی نے بات یہ سنیں، چاہا ہاں کہ اس سے ہاں بڑھ کر الفاظ اس عاجز ہاں کے لیے استعمال کرے تا ہاں عیسائیوں جی کی آنکھیں کھلے۔ آپ درجہ ہاں بنا رہے ہیں، الفاظ کی بات یہ ہو رہی ہے۔ الفاظ پہ نا میں تھوڑی بات بھائی، کرنا ہاں چاہوں گا، اگر آپ دے دیں بھائی موقع مجھے۔ الفاظ ویسے ہی بولے جاتے ہیں، جا آج تو رائڈر تو بھائی بولے جاتے رائڈر ہیں، بھائی تو بالکل مجھے بولے موقع دے جاتے دیں، 2 ہیں۔ میرا منٹ اب نا۔ نہیں، الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے بھائی، آج جب میں ہم آپ کو قرآن کی الفاظ طرف
अल्फाज का जाएंगे तो नतीजा बोले होता जाते है, हैं अल्फाज का नतीजा ये होता है। मैं अच्छा कोई आपको वैसे कहते चौधरी है, ऐसे ही भाई कह देता भाई भाई आप, मेरे अरे भाई चौधरी अल्फाज जो हैं ऐसे नहीं अच्छे होता। से अच्छे कोई अच्छे से आपको अच्छे लफ्ज अल्फाज बोले जाते भाई हैं। तो उसका नतीजा होता है ना, अल्लाह ताला ने इन लेकिन अल्फाज का नतीजा, इन अल्फाज का उम्मत को नतीजा आगे, अल्लाह ताला ने इन ये भी कहा अल्फाज का कि नतीजा मिर्जा साहब आगे रसूलुल्लाह बता के रहे बंदे, हैं। एक तो ना अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह के बंदे, ऐसे भी बेटे अल्फाज तो नहीं कहा इस्तेमाल ना, किए हैं बेटे तो नहीं अल्फाजों कहा, पे। अभी बेटे हम तो उस नहीं तरफ कहा, जाना नहीं बेटे चाहते। तो नहीं कहा,
नहीं हम उस बेटे तरफ तो नहीं मैं कहा उस तरफ जाना नहीं चाहता। नहीं इबाद अच्छा इबाद अच्छा, और 2 इब्न मिनट नफल जरा का सुन ले, जायजा मैं बहस हो रही है, 2 मिनट सिर्फ सुन ले मेरा। भाई मैं तो कहता हूँ अल्लाह का बेटा कहाँ पे है जिस पे मिर्जा साहब जिसकी मंजिलत पे है, वो बेटा कहाँ है? हाँ अल्लाह तो कहता है वो तो अच्छा भाई राइडर भाई 2 बात मिनट ये लगा है देंगे प्लीज। नाइट राइडर भाई, हाँ मैं मैं 2 मिनट इजाजत लगाता चाहूंगा, हूँ, मैं एक मिनट इजाजत एक चाहूंगा। मिनट जज़ाकल्लाह ठीक है, खैर। शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया, जवाब बहुत भी 2 शुक्रिया। मिनट सुन ले, कोई देखें मसला जी, बात सुने ऊपर भाई, बात सुने। देखें बात ये है कि अल्फाजों से नहीं खेलना, अल्फाजों से खेलने से फायदा नहीं होना। लोगों को हक सच बताना है, लोग हक सच सुनना चाहते हैं। जी अभी जी, मैं देखें, कोशिश करता हूँ अब कि जो अल्फाज हैं, हाँ जो अल्फाज अल्फाज के लफ्ज़ों से हाँ शुरू कर लेते हैं। अब देखें मुझे ये बताएं, मैं किसी शख्स को अपने बेटे से बढ़कर किसी शख्स को मैं कोई अल्फाज कह रहा हूँ, उनका कोई नतीजा है कि नहीं है? जी जी, मैं बताता हूँ उसका नतीजा मैं आपको किसी भी। को कहता मुझे हूँ मौका दें मैं किसी राइडर को भाई, कहता मुझे हूँ कि मौका दें। भाई मैंने फलां शख्स को मैंने अपना भाई बनाया है, आपको मैं अपना भाई उससे बढ़कर कह रहा हूँ ये अल्फाज, जी ठीक जी, है? मिसाल के इसी पे तौर इसी पर पे बात मेरा करता हूँ क्योंकि मैं हाँ भूल ना जाऊँ। मैं अभी लगाता हूँ आपको, मेरी बात ठीक सुन है, लीजिए, मैं अभी लगाता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि नीचे शोर हो रहा है तो वो मुझे लगता है जो मेरे नीचे वाले हैं वो बार बार इस बात को समझ गए हैं जो आपने बयान की है, तो मैं भी सुनिएगा, चाहता हूँ एक कि मिनट इसी सुनिएगा। मौजूद पे बात ना मैं मुकम्मल कर दूं, नहीं क्योंकि मैंने मैं दोनों तरफ आपसे सुना है किसी आपको। और मैं किसी और अंदाज से बात करना चाह रहा हूँ ना। देखें जो सवाल सब छोड़ के गए ना, आप भी उसी में करना चाह रहे हैं ना। 1 मिनट मैं आपको सुन लीजिए। वो कहते हैं अल्फाज बोले हैं, ठीक है? जवाब साहब का मुद्दा ये है कि अल्फाज बोले हैं, जी जी लेकिन अल्फाज का नतीजा होता है। अगर मैं किसी को, मिसाल के तौर पर मैं अपनी बेटी को कहता हूँ कि भाई आप अब मैं किसी को कहता हूँ कि जी आप मेरी बेटी हो, ठीक है? तो कोई और आके मुझे कहे कि आपने उसको मैं अपनी बेटी कह दिया, क्यों? मुझे नहीं कहा। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, आप तो उससे बढ़कर मेरी बेटी हो। तो भाई ये अल्फाज का नतीजा होता है, आप तो उससे बढ़कर मेरी बेटी हो, मुझे उससे बढ़कर प्यारी हो, ठीक है? तो इन अल्फाज का नतीजा होता है। मिर्जा साहब ने साफ तौर पर यह बात की है कि खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलमा बतौर इस्तिआरा के है। चूंकि अब मिर्जा साहब क्या कहते हैं, चूंकि ये मिर्जा साहब सारी दलील किस चीज की दे रहे हैं कि मेरा इल्हाम है, अंता मिन्नी भी मंजिलती वलदी, ठीक है? वो इस पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया। अब इसकी वो तफसील बयान कर रहे हैं, चूंकि इस जमाना में ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहरा रखा है, ठीक है? इसलिए मसलहत इलाही ने ये चाहा कि उससे बढ़कर अल्फाज, अच्छा अब जो अल्फाज ऐसे ऐसे अल्फाज, अब अल्फाज की बात कर रहे हैं ना, ये नोट करें, ऐसे ऐसे अल्फाज, अब वो भी अल्फाज ही थे जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वो बोलते थे। ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहरा रखा। ये नतीजा है उन अल्फाज का। ऐसे अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बोलते थे जिससे ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा ठहराते थे। अल्फाज का नतीजा क्या निकला कि खुदा का बेटा ठहरा दिया उन अल्फाज ने। इसलिए मसलहत इलाही ने यह चाहा कि उससे बढ़कर अल्फाज, जो ईसाई इस्तेमाल करते थे, मसीही इस्तेमाल करते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, उससे बढ़कर इस आजिज के लिए अल्लाह इस्तेमाल करे ताकि ईसाइयों की आंखें खुलें। भाई आपसे गलती हो रही है, यहाँ आप ना गलत समझ रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ। अब चलें आप समझाएं। अब बात यह है कि जो अल्फाज का जिक्र हुआ ना, इसी पे हमने बात करनी है कि जिस पे आपको जवाद भाई बितवज्जा दिला रहे थे कि अब जब अमाम मेहदी जब खुदा से खबर पाने वाला जब बात करता है तो वो इनकी कहानियों की बात नहीं करता, जो झूठे अकीदे हैं जो इनकी किताबों में तहरीफ हो चुकी, नहीं, वो खुदा से कलाम करने वाला, खुदा की खातमुल कुतुब से बात करता है, हुज्जत से बात करता है। अब अल्फाज उनसे बेहतर कैसे खुद को बयान किया मैं बताता हूँ। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है व रसूल इला बनी इसराइल, कि वो बनी इसराइल की तरह रसूल थे, सिर्फ रोक दिया वहीं, काम खत्म, ये फैसला सुना दिया अल्लाह ने। अब जो इमाम मेहदी है उसके बारे में नबी की वसत ने फरमाया कि वह नबीउल्लाह होगा और नबी की वसत मुबारक पूरी दुनिया के लिए हैं। तो इमाम मेहदी उसी उम्मत में जो आएगा वो पूरी दुनिया के लिए नहीं तलीम होगी, इस्लाम का गलबा नहीं होना। तो इसलिए हुज्जत कुरान है। तो उन्होंने जो फैसला दिया है, ये इसी बात में गलत फहमी लग रही है। सब
سب جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے عقیدوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ حجت سے بات کرتا ہے. قرآن نے فیصلہ سنوا دیا. قرآن میں جو الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ ہیں, صرف وہ ایک بندہ تھا اللہ کا, وہ ایک رسول تھا. وہ صرف کیا تھا؟ رسول الی بنی اسرائیل. وہ تھا طرف بنی اسرائیل کی طرف رسول, نہ کہ پوری دنیا کی طرف. مرزا صاحب نبی کی وصف کے غلام ہیں, پوری دنیا کے لیے ہیں. تو بڑھ گئے نا قرآن سے. دیکھیں قرآن سے میں نے ثابت کر دیا. اب دوسری بات یہ آپ نے جو بیان کی ہے اسی میں آگے بڑھاتا ہوں. بعد میں حدیث سے بھی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ بیٹے کی بات ہو رہی تھی روحانی طور پہ. ٹھیک ہے, روحانی طور پہ اگر انہوں نے جری اللہ بھائی نے کہا ہے تو انہوں نے مکمل بیان بھی کیا ہوگا. میں کر دیتا ہوں اگر انہوں نے نہیں کیا. جنگ کے دوران ایک والدہ, حدیث بیان کر رہا ہوں, کہ اپنے بیٹے کو پاگلوں کی طرح بے حال, اپنے کپڑوں کا خیال نہیں تھا بیچاری کو, پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈا, دودھ پلایا, اور نبی کی اسے سنور دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کی حالت دیکھو جس کو اپنی ہوش نہیں ہے, تو اللہ اس سے 70 یا 30 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو کیا اللہ ماں بن گیا؟ پھر قرآن پہ آتے ہیں. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. قرآن کی آیت ہے. یہاں ہم سارے محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہیں. قرآن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا رائڈر بھائی. ٹھیک ہے, اللہ کیا فرماتا ہے؟ بس جب تم ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو. کون سے ارکان؟ وہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے, حج کے ارکان. بس جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو, جس طرح تم اپنے آباؤکم, اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. باپ, والد, والدی آ گیا نا بیچ میں. اللہ خود یہ فرما رہا ہے, حکم دے رہا ہے, خواہش کر رہا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, یعنی اباکم, بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ذکر کرو. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے, قرآن میں فرما رہا ہے. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں عیسائیوں کی جھوٹی. اب جو لفظ میں نے بیان کیا تھا نا, مرزا صاحب نے جو کوٹ کیا ہے وہ کیا ہے جو قرآن ہے, جو حجت ہے, جس میں اللہ کو, جس میں رسول کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پابند کر دیا ہے ایک دائرے کے اندر کہ تو صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے, پوری دنیا کی طرف نہیں. مرزا صاحب پوری دنیا کے لیے ہیں. یہ لفظ کی بات تھی. اگر آپ کو, میرا خیال اتنی آسان بات ہے, بڑی آسانی سے سمجھ جانی چاہیے. قرآن کا فیصلہ آ گیا اور قرآن کی حجت بھی آ گئی. جو لفظ بیان ہوا ہے وہ لفظ کے معنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان کے جھوٹے جو 70 عقیدے بنائے ہوئے مختلف کتابوں میں, وہ نہیں ہیں. قرآن جو نبی بات کرتا ہے نا, امتی نبی خدا کا, وہ قرآن سے اور خدا کے کلام سے بات کرتا ہے. قرآن کا فیصلہ سنایا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں. تو جزاک اللہ. اگر نہیں سمجھ آئی تو اسی بار میں دوبارہ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ. پہلا صفحہ, اگر آپ سمجھتے ہیں نا الفاظ کہہ دیے ان کا مطلب کچھ نہیں ہے, تو مرزا صاحب کو آپ نبی رسول ماننے سے آج انکار کر کے جائیں یہاں سے. کیوں کہ الفاظ ہی تو ہیں, ان کا معنی کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی, میں شروع سے پڑھ دیتا ہوں. ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے تھے, جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے, وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا, حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں. حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے, اس میں ایسے لفظ آ گیا, ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں, نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ. پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں, بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت سے بہت صریح اور توضیح کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں الفاظ سے فرق ہی نہیں پڑتا, تو پھر الفاظ ہی رہنے دیں ان کو. مرزا صاحب کو نبی رسول نہ مانے. دیکھیے بالکل رائٹر بھائی, آپ نے موضوع مختلف نہیں موضوع نہیں, الفاظ آپ کا زور الفاظ پر تھا نا, کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں نا. یہ تو موضوع مختلف ہے, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ رہے نا, اسی پہ بیان. نہیں دیکھیں, موضوع یہی ہے, موضوع ہے الفاظ. اگر آپ کے نزدیک الفاظ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ یہاں بھی نتیجہ مت نکالیں. آپ کہتے ہیں بس اللہ نے الفاظ بول دیے.
मैंने तो कुरान नहीं, से निकाल कुरान से दिया वो मैं नतीजा। बताता हूँ, मैं वो बताता हूँ आपको, मैं वो बताता हूँ। अच्छा जी, पहली बात तो आपका ये मसला हल कर दिया मैंने कि आप मिर्जा साहब को अल्फाज के बुनियाद पर नबी रसूल नहीं मान सकते, ठीक है। अगर आपको यहाँ अल्फाज का राइडर भाई, नतीजा अगर मानना इस है तरह तो मैं आपको किताबें वहां भी बदल बदल अल्फाज के का नतीजा तहरीरें मानना है। बदल बदल अच्छा, के बयान नहीं करूं नहीं, तो मैं तहरीरें झूठा बदल नहीं, साबित हो तहरीरें जाऊंगा, आप बदल इसी नहीं तरह झूठे भाई, साबित हो नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो आप अब सुन ले, मैं तो आपकी उसी बोल उसी नहीं बोला मौजू ना पे बीच उसी में तहरीर से निकाले ना, इंसाफ करें ना। भाई। मैं देखें, मैं कयास कर रहा हूँ, कयास ना कर रहा करें हूँ कि क्यास, आपने आपको कहा क्या नहीं, जरूरत है क्यों? क्यास करने की जब हकीकी इसलिए तहरीर कि आपके सामने है। इसलिए कि आप अल्फाज की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मिर्जा साहब तो अल्फाज की बड़ी अहमियत थी। आपके पास जवाब नहीं है, आप अल्फाज मौजू और पे जो रहे, मैंने एक कुरान मिनट है, और मेरी हुज्जत पे बात बात तो की है सुन, ना। देखें मेरी बात होने दें। जब कर जवाब ले साहब बात, और लेकिन आपका कम से कम ऐसी सुने, तो हो जो अकल के मौजू है, मुताबिक हो, समझ आए बात ना, अकल इस के तरह बात मुताबिक करें। ही है भाई। देखें, वहां भी अल्फाज हैं अल्लाह के, आप कहते हैं कि अल्लाह ने उनको अल्फाज ये कहे, यहाँ भी अल्फाज हैं। वहां अल्फाज का नतीजा आप नहीं मान रहे, यहाँ मान रहे हैं। या तो आप दोनों जगह अल्फाज का नतीजा माने या दोनों जगह ना माने, ये मेरा कयास है। मैं तो आपको दलील दे रहा हूं कि आपके नजदीक अल्फाज की अहमियत नहीं है, मिर्जा साहब के नजदीक है। वो तो अल्फाज के नताइज निकाल रहे हैं। मुतकल्लम खुद बयान तो करेगा कि हम अंदाजे लगाएं। मुतकल्लिम बयान कर रहा है ना कि इन अल्फाज की अहमियत रखो, ये अल्फाज मौजूद हैं, ऐसे अल्फाज। ये फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज आपने कहा, अल्फाज की तो बात ही नहीं होती। अब यहाँ तो अल्फाज का आप नतीजा मानकर मिर्जा साहब को नबी रसूल मानते हैं, वहां नहीं अल्फाज नहीं का नहीं नहीं, नतीजा आपने मानकर फिर आप समझा ही उनको नहीं। वो मैंने नहीं आपको मानते। ये नहीं कहा कि अल्फाज की बात नहीं नहीं होती, नहीं, आपने चलें तो सुना ही नहीं चलें, मुझे। ठीक है, नहीं ठीक है, फिर आप देखें, जवाब सब चले गए। मेरे पास ये हवाला मौजूद था, वो पहले चले गए, मैं नहीं दे सका। चलो मैंने ये दे दिए, लोग जान लें कि अल्फाज के मिर्जा साहब के नजदीक मानी भी हैं, उनके नताइज भी हैं। अच्छा, अब आगे आ जाए। आपने आयत पेश की, फैजा कदई तुम मनासिकाकुम, और जब तुम अपने हज के अरकान अदा कर चुको, फज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का जिक्रिकुम, काफ किस पर है? का आबाइकुम नहीं है, का आबाइकुम नहीं है, और या अपना बाप समझ के नहीं करो, ये नहीं है अल्फाज। तशबीह किसकी है? जिक्र की। आप बना रहे हैं बाप बेटे का दर्जा, बाप बेटे की तो तशबीह नहीं है। माफी चाहता हूँ, मेरी लास्ट टाइम शाह ना साहब से बात हुई थी, वो मान गए थे, जफरुल्लाह शाह साहब नहीं की माने थे, तफसील से नहीं माने थे, नहीं माने थे, बिल्कुल नहीं, नहीं आप बिल्कुल नहीं माने इस थे। बात मैंने को खुद मानते हैं कि आपकी अबाउकुम में बाप दादा है, आपके हर मैं कुरान में लिखा है, सर हर कुरान में। सर मैंने शाह साहब को 12 सुना राइडर भाई, है, इस पे बहस ना कभी भी करें, नहीं मान। आप फंस अच्छा छोड़ जाएंगे। देना मुझे, हर कुरान मैं में नहीं बाप दादा फंसता। अबाउकुम में लिखा है, नबी मैं की कहता यही हूँ फरमाया। मैं कभी नहीं फंस सकता। क्यों? मेरा अकीदा कुरान पे इसका है, मतलब ही आप बता दें। ठीक है। ये जो आपने आयत हाँ, पढ़ी मैं है, बता रहा हूँ, इसका मैं पूरा बता रहा हूँ, मतलब पढ़ दें। सुन, वो हाँ जी, सारा मतलब पढ़ बताने देना मुझे जरा बताने देना। आप, मैंने तो आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला। जब तुम हज के अरकान अदा कर चुको, तो अल्लाह को याद करो जैसा कि तुम याद करते हो, जैसा कि याद करते हो। तशबीह किसके साथ है? याद के साथ, जिक्र के साथ। आबाअकुम, अपने बाप दादाओं को, औ अशद्दा जिक्रा, या उससे ज्यादा जिक्र करो, उससे ज्यादा जिक्र। अब बाप दादा से बढ़ के को क्या करेंगे जिक्र? अगर यहाँ बाप दादा आ रहे हैं, ठीक है, तो बाप दादा से बढ़कर बल्कि क्या उससे होंगे? ज्यादा, यानी अल्लाह ताला ये हाँ, चाह तो रहा है, बल्कि अल्लाह का उससे हुक्म है ज्यादा क्या, कि बल्कि उससे भी ज्यादा क्या, करो, उससे ज्यादा क्या करो? जिक्र करो क्या मेरा, करो? हाँ जी, मुझे शुक्रिया याद करो, मुझे याद करो, जी, मेरा जिक्र करो। शुक्रिया। इसका मतलब है बात जिक्र की हो रही है, ना कि अल्लाह कह रहा है अपने बाप दादा समझ के मुझे करो। ऐसी तो कोई वहां बात पे नहीं है। मिर्जा साहब क्यों? ने वजह क्या? मंजिलत की वजह है, क्या है? अंता सुन मिन्नी लीजिए भी ना। मंजिलती, अंता तो बिन्नी यहाँ भी मंजिलत मंजिलती। नहीं है, यहाँ मंजिलत है जिक्र तो की, यहाँ भी, यहाँ वहां भी जिक्र हकीकी की नहीं है, यहाँ भी हकीकी नहीं ना। है। नहीं कितनी नहीं, आसान यहाँ बात है हकीकी, राइडर भाई, यहाँ कितनी आसान हकीकी है, यहाँ हकीकी है। मंजिलत बिल्ला, है, यानी यहाँ अल्लाह कह रहा है हकीकी मुझे है। हकीकी बाप की तरह याद करूं। जिक्र हकीकी करना नहीं, है, जिक्र की बात करो। अबाउकुम का लफ्ज निकाल दिया आपने, अबाउकुम का। उसमें आपके तशबीह सारे नहीं है, उससे मानते, वो उस उम्मत हरफ तशबीह मुस्लिमा का जिक्र पर है। अजमा है राइडर भाई, हरफ उम्मत तशबीह मुस्लिमा का कह रहे अजमा ना है। मुझे। अबाउकुम का एक मिनट मतलब, भाई, अबाउकुम का मतलब अपने उबा होते हैं, यानी बाप दादा। इस पे अच्छा उम्मत मुस्लिमा का एक अजमा मिनट, है, आप गलत अच्छा बहस कर चलें, रहे हैं। अच्छा जी, एक मिनट मान जाए अब प्लीज। आपके अच्छा एक मिनट आपकी बात ले लेते हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम मुझे अपना बाप दादा समझ कर मेरा भी जिक्र करो। उस तरह जिस तरह बाप बिल्कुल दादा नहीं। का जिक्र करते हैं। तो कैसे समझाएं जरा, क्या कह रहा है अल्लाह ताला यहाँ? अल्लाह ताला बिल्कुल सादा सी बात आप बयान कर रहे हैं, जिसको आप इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब आप वो सिर्फ सादा बता दें।
میں بتا رہا ہوں آپ میں کو، بتا اللہ جی تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کیا اپنے باپ دادا کو جیسے یاد کرتے ہو اس طرح مجھے بھی یاد کرو، اور بلکہ اس سے مطلب بڑھ کے یاد کرو۔ مطلب ہے کہ مطلب ایک باپ دادا کو آپ جیسے باپ دادا کی عزت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں خدا کا ذکر اور باپ دادا کا ذکر کا تو کوئی مماثلت نہیں ہے نا، لیکن خدا تعالیٰ نے تشبیہ تو دی ہے نا۔ خدا تعالیٰ کس کے فرما ساتھ رہا دی ہے ہے؟ کہ مجھے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ لکھا ہے تو اس لکھا سے ہے نتیجہ وہاں کیا؟ ہاں اس سے لکھا ہوا ہے، ہاں مطلب ہے کہ ہاں نا فذکر بھائی، آپ اللہ ڈر کا کیوں رہے ہیں؟ ذکرکم، نتیجہ لکھا تو ہے فذکر اللہ بھائی کا ذکرکم تو آباؤکم تو اشد تو ذکرا۔ احمد بھائی اس کا نتیجہ بتا دینا، میں تو یہ سننا چاہ رہا ہوں، اس سے آپ نتیجہ کیا نکال اب رہے ہیں میں کہ اللہ بتاتا تعالیٰ ہوں، مجھ ہمارا سے سننا باپ چاہتے دادا تو ہے؟ پھر سنیں۔ اب میں بتاتا ہاں ہوں آپ کو، مرزا صاحب کے الفاظ بتاتا ہوں کہ نہیں اب کیسے بات شروع یہی کرتی ہے۔ بتائیں، اسی میں بتائیں میں بتاتا کہ ہوں، میرا اپنا دیکھیں۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ صرف باپ تھا، اب اللہ تعالیٰ ہمارا باپ دادا بن گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ لکھ رہا ہے ہمارے باؤکم، باپ دادا اور اللہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے خود کہ مجھے اس طرح یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہاں ایک رستہ بتا رہا ہے یاد اپنا کرنے کا۔ نہیں، اس طرح یاد کرنے سے کیا مقصد ہے؟ بات پوری اللہ سے کرنا پوچھیں، کیا بھائی؟ اللہ سے پوچھیں، نہیں اللہ کو آپ پوچھ لے کہ تو آپ کو نہیں پتا تو آپ نے کیسے اس سے استدلال نکال لیا؟ مجھے پتا ہے، تبھی اگر تو آپ میں کو نہیں بتا رہا پتا ہوں آپ کو۔ تو بتائیں نا، اس میں باپ بتاتا دادا ہوں، سے مجھے مطلب کیا موقع ہے؟ دیں، موقع ہاں دیں۔ جی بھائی، کیا دیکھیں اللہ سمجھیں تعالیٰ ہم اللہ کو، موقع اللہ تو کا دیں، ذکر مجھے کریں ایک یا منٹ دے اللہ دیں، میرا؟ میں بتانے دیکھیں لگا ہوں۔ آپ اتنی جلدی کرتے ہیں، میرا سوال ہی نہیں لیتے آپ۔ دیکھیں اچھا میں پورا سوال سوال پہ کر کر رہا لیں ہوں، پھر میں بتاتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس آیت سے کا ذکرکم آباءکم سے اللہ کے ساتھ کون سا رشتہ نکال رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کیا رشتہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ میرا ہے، یہ بتا اللہ دیں۔ سے رشتہ ہم نہیں نکال رہے، اللہ اس میں ایک حکم دے رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ مجھے کس طرح یاد کرو۔ اللہ نے خود فرما دیا ہاں کہ فذکر اچھا اللہ کا ذکرکم آباؤکم ہاں او اشد ذکرا، کہ اللہ ہی ہاں تو بتا رہا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ اب میں تو اپنی اس سے کوئی بات نہیں کر کیا رہا۔ نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اب باپ دادا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ جب انسان اپنے ہاں آباؤں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیا خود کو کہاں ٹھہرا رہا ہے؟ خود تو بتائیں، یہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ رشتے خود کی کو طرف کہاں تو ٹھہرا کوئی رہا اشارہ نہیں ہے کہ تمہارا میرا یہ رشتہ بنا کر یاد کرو، یہ ہے اس میں کہ ہے؟ میں نہیں ہے بتاتا ہوں، اب میں بتاتا کہ ہوں تم کہ مجھے اللہ اپنے باپ میں دادا تفصیل بیان سمجھو؟ کر دوں اس بارے میں؟ آپ کا سوال کبھی کا مکمل نہیں ہو رہا ہے، کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں کریں، تفصیل بیان میں کریں۔ جواب مکمل کر دیتا ہوں، مجھے آپ کا سوال پہ سمجھ آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اظہار کیا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو حج کے ارکان کے بعد، ٹھیک ہے؟ جب جی حج کے ارکان ادا کر چکو تو مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے آباؤں کو یاد کرتے ہو، یعنی باپ داداؤں کو، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، ایسے یاد کرو، بلکہ پھر اس سے بھی زیادہ یاد کرو، ٹھیک ہے؟ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، انکار بھی نہیں ہے۔ اب تو اس دیکھیں، کے نتیجہ کیا نکلا؟ میں نتیجہ بتائیں نا مجھے۔ میں بعد مکمل کر لوں۔ ہاں جی ہاں جی اب ہر سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں لوگ امت مسلمہ میں، آپ نے بھی شاید کیا ہو، حج کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ نہیں، ابھی تک اللہ تو کا نہیں کیا، حکم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، کر ہاں لوں گا ٹھیک ہے، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرے تو آپ کریں گے انشاءاللہ حج۔ تو جب آپ اللہ کو انشاءاللہ جی ضرور۔ جب یاد کرتے ہیں تو یہ آیتوں کو آپ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اللہ کس بتائیں، طرح میں یاد جب حج کروں، میں اللہ کو باپ سمجھ کے اس کا ذکر کروں، دادا سمجھ کے کروں، اپنے آپ کو بیٹا سمجھ کے کروں، پوتا سمجھ کے کروں، مجھے آپ نتیجہ بتا دیں۔ قرآن کی اس آیت کو نکال کے کریں، میں سمجھتا ہوں، پھر اگر آپ کو نہیں مان تو اس کا مطلب ہے اگر آپ غلط ہیں تو قرآن کی آیت نکال دیں، آپ ٹھیک ہو سکتے، آپ وہی تو ٹھیک میں کہہ ہیں، رہا ہوں لیکن کہ قرآن آپ کی آیت غلط ہیں تو غلط۔ قرآن کی آیت نکال دینا، رائٹر بھائی، تو اللہ کا مجھے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھائیں نا کہ یہاں نتیجہ کیا نکال رہے ہیں آپ؟ وہی تو موقع دینا، میں یہ مجھے آیت موقع آپ نے دیں گا، بیچ پیش میں بول پڑتے ہیں، میری بات ادھوری ہے۔ چلے میں اب نہیں بولوں گا، دو باتیں، آپ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں اس سے، ایک بات، اور دوسری بات کہ یہ آپ دلیل دیکھیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، تو اچھا لہٰذا مجھے نیچے میں نتیجہ کوئی بھی لکھ وہی رہا ہے کہ نکلنے میری چاہیے۔ آواز اگر نہیں آ رہی، میری آ آواز رہی نہیں ہے آ آپ رہی کی آواز، آ رہی ہے، اچھا نیچے ان کا کوئی آپ مسئلہ ہوگا، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں پہلے آپ نا، میں آپ صرف کا آج اپنا کا نہیں ہی لکھا منظر ہے آپ وپل تشبیہ صاحب، بات کر انہوں رہے نے لکھا ہے آپ کو بات نہیں آ رہی۔ چھوڑ دیں، ایسے مت کریں بھائی، نیچے میسج پلیز ایسے نہ کریں، رسپیکٹ کریں، جب مہمان بات ہے، ٹھیک ہے؟ کرنے نہیں دیں گے تو پھر کیسے بات کروں گا؟ دیکھیں میں آپ کو پورا ٹائم دیتا ہوں، جتنا کہیں گے، 4 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ آپ کہیں گے، میرے صرف 2 باتیں سن لیں، صرف 30 سیکنڈ۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ آیت اس لیے دی ہے کہ اللہ کا مجازی یا استعارہ میں اللہ کا بیٹا ہونا کہنا جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نتیجہ مجھے نکال کے دینا ہے کہ یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، کیسے اللہ کو کیا سمجھ کے کریں، یہ 2 سوالات ہیں جی۔
بات کیجیے. اب میں نہیں بولوں گا, آپ بات کیجیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں اب بات یہ ہے کہ یہ آیت میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک طریق بتایا ہے کہ جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. اس پہ میری جتنی دفعہ بھی بات ہوئی ہے نا, تو کسی کو انکار نہیں ہے قرآن کی اس آیت سے. آپ پہلی دفعہ انکار کر رہے ہیں اباؤکم سے, یعنی اباؤکم نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک طریق بتایا ہے کہ پیار اظہار کرنے کی مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قرآن کو مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں, مختلف مثالیں کو طریقے سے سمجھاتا ہوں. تو اسی طرح اللہ نے ایک مثال دی ہے. تو اسی طرح مرزا صاحب نے بھی مثالی طور پہ ایک مثال بیان کی ہے کہ دنیا میں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ مثال بیان کرتا ہے جو ہم فزیکلی طور پر دنیا میں اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو انسان کی آسانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کیسے پیار کرتا ہے, انسان اپنے بیٹے کو کیسے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹا اپنے باپ کو کیسے پیار کرتا ہے, ایک محبت کا رشتہ کیا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے, اپنے بندے کے درمیان رشتہ قائم کیا ہے. کہ جس طرح ایک مثال دی ہے کہ ایک باپ کا رشتہ ہے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا رشتہ باپ دادا کے ساتھ ہے, اس طرح مجھے یاد کرو. ایک باپ جو ہے, آپ کو علم ہے, آپ کے اگر بچے ہیں تو انسان کتنا پیار صلہ رحمی کرتا ہے, ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے. پھر بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے وہ بھی اپنے باپ سے پیار بھی کرتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. جب ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کتنے احسان کیے, تو ایک بن گیا نا باپ دادا کا رشتہ, کہ جو آٹومیٹکلی اگر آپ کو سمجھ ہے تو اسی لیے اللہ نے ذکر بھی خود وہ کیا جس کی مثال دی جا سکتی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ نے مثال دی ہے. واضح طور پہ یہاں الفاظ ہیں کہ مجھے اس طرح یاد کرو. تو جب ایک چیز مثال کے طور پہ موجود ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں اچھے رنگ میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ بتایا ہے کہ مجھے یاد کرو. اور اسی طرح ہی مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ جو انت منی بمنزلۃ ولدی, کہ وہ منزلت ہے نہ کہ حقیقی بیٹا. اب جو قرآن میں لکھا ہے وہ آیتیں آپ پڑھ رہے تھے, ان میں جیسے اور بھی آیت ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, کہ ان کو ڈراؤ, وَيُنذِرَ الَّذِينَ, کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جن لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے. یعنی خدا فرماتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں سے ہوگا, میری تو بیوی نہیں. اس بیٹے کا انکار ہے جو بیوی سے پیدا ہوتا ہے. اور اس بیٹے کا حدیث میں بھی ذکر مل گیا کہ ایک ماں نے 70 اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, یعنی 70 ماؤں جتنا پیار, تو یا 30 ماؤں جتنا پیار. وہ حدیث میرے سامنے نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن کی آیت بھی واضح بتا رہی ہے کہ انسان یاد کرے اپنے باپ دادا کی طرح, اپنے یعنی ایک مثال کے طور پر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی سے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی مجھے نہیں علم, یہ اسی طرح بیان کیا ہے. اور جو میں نے پہلے بات کی ہے نا مرزا صاحب کی, انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ حجت کیا ہے. قرآن جو لفظ پہ بات ہوئی تھی نا, آپ دوسری طرف چلے گئے تھے, میں نے اس کے اوپر واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. وہاں لفظ یا الفاظ کی جو لفظ کی بات ہوئی ہے کہ ان کی کتابوں یا ان کے عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا صاحب خدا سے خبر پاتے تھے, انہوں نے قرآن کو حجت بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دائرے کے اندر بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, کہ وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. ماضی کا کرینہ موجود ہے, ٹھیک ہے, قیامت تک کے لیے, ساری دنیا کے لیے نہیں ہے کہ ان کی پابندی کریں کہ جو انہوں نے تعلیم دی ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ قرآن پہ چلیں, اور قرآن کو حجت بنایا مرزا صاحب نے کہ ان کو روک دیا گیا اور مجھے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا. اس میں مجھے نتیجہ تو دینا. اب جب حج پر جاؤں, آپ نے دعا بھی کی ہے, چلو اب جب میں حج پر جاؤں تو میں اللہ کو باپ سمجھ کے اس کی عبادت کروں, ذکر کروں, یا دادا سمجھ کے, یہ تو بتا دیں کیا سمجھ کے کروں میں. یہ آپ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور نہیں, میں آپ کے استدلال کا مذاق نہیں, مذاق بھی نہیں اڑا رہا. اللہ کو اللہ سمجھ کے کریں, میں آپ کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں. ہاں جی, آپ اللہ کو اللہ سمجھ کے کریں. تو اس کا مطلب ہے یہاں باپ دادا کی بات نہیں ہے. جس طرح سے آپ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے کریں, کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں. بس یہی میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اب سنیے گا, اس آیت کا جو ہے مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں اتاری ہے. اس لیے کہ جو کفار تھے نا, ان کا سالانہ میلہ ہوتا تھا اور وہ حج کے موقع پر ہوتا تھا, اور وہ جب آتے تھے دور دراز علاقوں سے, وہ اپنے آباء و اجداد کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. میرا باپ یہ, میرا دادا یہ, میرا خاندان یہ, میرا وہ, اس پر فخر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں, اب فخر تمہارا جو ہے نا وہ میری ذات ہے. تم باپ دادا کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا کہ جو وہ ہیں بھی نہیں,
میں اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ تم اس سے شدت سے ایسے اس عظمت کے، بڑائی کے، تکبر کے اور فخر کے الفاظ تم اپنے باپ دادا کے لیے بولتے ہو نا، میں زیادہ حقدار ہوں کہ تم میرے لیے اس سے بڑھ کر الفاظ بولو، مجھے اس سے بڑھ کر یاد کرو۔ یہاں تو اللہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں تمہارا باپ دادا یا تمہارا رشتہ میرا بیٹا پوتا کا بن جائے گا۔ یہ سر کاف یہ اب کسی دیکھیں، نے آپ نے آپ کو آپ نہیں نے کہا، بات بیان نہیں تو بات سنیں نا، تو پھر یہ آیت سن کیوں لی پیش ہے کی نا، جا میں رہی ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہوں جو یہ آپ جب بات یہ جب فرما رہے ہیں، یہاں پہ نہیں تو کوئی پھر یہ شخص آیت ایسا کیوں نہیں ہے جو کہ یہ خدا کہہ رہا ہے آپ کو تو کہ اس آپ ہاں خدا تعالیٰ تو کو اللہ باپ بھی نہیں دادا کہہ بنا رہا، لیں۔ نہیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ بات کہ تم مجھے باپ دادا سمجھو؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم، وہ ہاں، ایک تشبیہ دے رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، انسان کو کس سمجھا چیز رہا کی ہے، تشبیہ کس چیز کی؟ ایک انسان کو جو کہ اپنے باپ اور دادوں پہ، جیسے آپ نے فرمایا اگر وہ بات درست ہے تو میں اس کو بھی توجیہ لے لیتا ہوں آپ کی کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا ہوتا تھا تو اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے فرمایا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ تو قرآن کے منافی نہیں ہے بات۔ اور اچھا خدا تعالیٰ مطلب ہے وہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو ایسے یاد کریں جیسے اپنے باپ دادا کو کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کریں۔ یہ تو اتنی سادہ سی تو بات ہے، پھر اس میں تو کیوں آپ، یہی تو اس میں کوئی یہی تو شخص، میں میری بات سن کر رہا لینا، ہوں کہ یہ بڑی آپ سادہ جو سی اس سے، بات ہے۔ آپ سر جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا، میری سن باپ لیں، بیٹے کا میری رشتہ سن کہاں لیں سے بنا رہے ہیں؟ سر، میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کون بنا رہا ہے اس پہ باپ اور دادا کا رشتہ؟ اچھا اب ٹھہریے گا، یہیں ٹھہریے گا، یہیں ٹھہریے اب گا، آپ اس جگہ پہ یہیں ٹھہریے واپس گا، جائیں گے۔ نہیں یہیں ایک منٹ یہیں ٹھہریے گا۔ کون چلیں آپ بنا کی رہا ہے بات یہاں مکمل ہو سے؟ پھر رائٹر بھائی بتائیں مجھے۔ ہاں ہاں جی، انہوں نے کہا نا کون بنا رہا ہے، ہاں جی، بھائی کون بنا آپ رہا یہ دلیل ہی اس چیز کی لائے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کہنا جائز ہے؟ آپ تو یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، ہے جائز سر جی؟ نہیں ہونا یہ یہ، دلیل نعوذ آپ باللہ، لوگوں نے میں اس کیوں کا تو دی ہم ہے؟ انکار کرتے ہیں رائٹر بھائی، غلط یہ بات تو نہ دلیل کریں۔ نہیں یہ کہ دلیل آپ کیوں لائے ہیں؟ کیا حج کی بات تھی؟ اللہ کیا تعالیٰ کا، مناسک حج کی میں نے بات تھی؟ اللہ کے اس سوال پیار کو کیا تھا؟ نہیں اتارنے کا سنیں، طریقہ بتایا ہے، جس نہیں پیار ایک کا تو اظہار ایک مرزا صاحب نے کیا ہے، اس جیسے پیار تو کا وہ اظہار اللہ نے بھی بھائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی نبی کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار ایسے نہیں کیا کہ تو میرا بیٹا ہے یا میرے بیٹے کی جگہ ہے، اللہ نے تو کبھی نہیں کیا۔ اور قرآن دیکھیں، بات سنیے یہی مجھے، اب تو دیجیے، فضیلت ہے امت مسلمہ کو، یہی تو فضیلت نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، شرک فضیلت یہی ہے تو فضیلت امت ہے، یہ مسلم، شرک نہیں ہے، شرک کی شرک دعوت، نہیں ہے۔ شرک کی دعوت آپ نہیں، جس طرح شرک ہے، سوچ رہے ہیں اس طرح نہ شرک نہ ہے، نہ نہ اگر جس نہ طرح اگر میں شرک کی سمجھا رہا ہوں اس طرح بات شرک ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تو پھر تعالیٰ نے وہ، پھر جو مٹھی ریت کی اللہ پھینکی تھی تعالیٰ حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی شرک تھا جہاں پہ کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ بھائی شرک تھا۔ ہاں، اب آپ یہ سوال کر لیتے اتنی ہیں، مجھے چھوٹی سی جواب، سمجھ بات آ جائے نا آپ کو تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ سوال کر لیتے ہیں، جواب نہیں دینے دیتے دونوں بھائی۔ نہیں بھائی، اب کریں آپ کا جواب تو آ اب جانا چاہیے، چلے جس نہیں، حد تک ہماری سمجھ میرا تھی حق آ گئی نہیں ہے، نا ہمیں۔ میرا حق نہیں ہے، میرا حق ہے نا، آپ جی نے جی اب آپ کا کریں سوال کریں کرنے حق کا کریں۔ ہے، کر دیا۔ اگر تو آپ اپنی آپ علمی دیکھیں، فضیلت بتانا اب چاہتے ہیں تو دیکھیں، ضرور آپ جاری نہیں رکھیں۔ سر، علمی فضیلت کو چھوڑ دیں، میں لوگ مجھے بخدا جانتے آپ ہیں کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ، آپ کے اس کے علاوہ لوگ مجھے کوئی آپ کو جانتے ہیں نہیں۔ سر جی۔ تو پھر میں، اب میں جو چلو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پھر ایسا کریں، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ بھی خدائی کا دعویٰ کر دیں، کیونکہ وہ تو اللہ یار جانتا میری ہے۔ بات تو سن لیں نہیں آپ، وہ تو یہی اللہ جانتا ہے، آپ پھر یہی، آپ بتا دیں آپ کا بھی کوئی چلیں خدائی کا دعویٰ فالکن ہے؟ بھائی کوئی بات سر نہیں، ان جی کو کمپلیٹ میری کر صرف لیتے ہیں، اتنی سی میں بات سن جانتا لیں ہوں کہ نہیں، رائٹر بھائی۔ میری آپ جو کیپیسٹی، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ آپ خدائی کا سمجھ دعویٰ لیں کہ کر دیں میری نا۔ کیپیسٹی اتنی ہے کہ میں آپ کی بات کو جس حد تک سمجھ سکتا تھا سمجھ سر لیا، اب آپ سر کے بعد آپ مجھے اور رائٹر نہیں آپ بھائی سمجھا بات ان کی سکتے۔ سن لیں، انہوں نے ان کی بات ٹھیک کی ہے کہ سر میری کیپیسٹی اتنی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب لے لیں، اتنی جی سی میری چلیں درخواست ہے۔ ید جی اللہ، فرمائیں۔ اللہ کا ہاتھ، ایک بات ٹھیک ہے، وہ ما رمیتا از رمیتا، ٹھیک ہے، بلاکن اللہ رما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک عظیم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ استعمال کیا۔ ہمیں یہ بات اجازت مل گئی کہ ہم استعارہ اللہ کے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ہاتھ، وہ اللہ کا ہاتھ تھا، یا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ، کیونکہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا، ہاتھ ہوتا ہے طاقت کی علامت، ہاتھ ہوتا ہے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے نصرت، طاقت اور جو انسان تائید، ہاتھ اس لیے استعارہ میں لیا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ استعارہ استعمال کیا، کوئی بھی کر لے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پر تو سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا صرف اور صرف ایک آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹے کی نسبت منع کی ہے،
اس آیت میں بھی آپ اللہ کی دوسری آیات کے خلاف آپ نکال رہے ہیں. اللہ کے کلام میں تضاد کوئی نہیں ہے. احمدی نہیں مانتا، کوئی احمدی نہیں نہیں مانتا اس بات کو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عقیدہ کچھ رکھتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں. ہرگز آپ کو نہیں، ماننا پڑے کوئی گا. احمدی ہمارے آپ یعنی جب حج کرنے جائیں، مرزا صاحب اگر سمیت مثال، کوئی احمدی تو یہ آپ نہیں وہاں مانتا اللہ نعوذ کو کیا باللہ کہ نہیں، جو بیٹا اللہ کو بیوی کیا سے پیدا کہیں گے. ہوتا ہے اللہ کا کوئی ایسا بیٹا ہو سکتا ہے. جو بیٹا تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میری کوئی بیوی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا کہتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتخذ، اللہ نے فرمایا وہ لم یلد ولم یولد میں آتا ہے، اور اتخذ یتخذو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا. مثال کے طور پر ہم مانتے ہیں آپ اپنے محلے میں آپ کسی بچے کو، وہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا محنتی بچہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا تم میرے بیٹوں کی طرح ہو. یہ ہے اتخذ. وہ آپ کے سلبی بیٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتخذا روحانی بیٹے، استعارے بیٹے سے بھی منع کیا ہے. اللہ نے غصے کا اظہار کیا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت اس دنیا میں قرآن کا ترجمہ کرنے میں سب سے زیادہ اللہ ہمیں احمدیوں کو موقع دے رہا ہے تو کیا ہم غلط پھیلا رہے ہیں؟ نہیں غلط. آپ ظلم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، انتہائی ظلم. اسلام کے ساتھ انتہائی ظلم کر رہے ہیں. جو 1500 سالوں میں آج تک یہ ترجمہ کروا رہا ہے، اسلام کو مٹا رہا ہے. نہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر ایک شخص آپ کا کہتے ہیں زنا کر رہے ہیں، معاذ اللہ، وہ آپ ایسے الفاظ بولیں گے؟ اگر آپ غلط کر رہے ہیں اللہ کی، جس اسلام میں غالب آنا ہے نہیں آپ غلط ہیں بھائی، آپ غلط ہیں تو اللہ کو کہاں سے غلط کہہ رہے ہیں؟ ہماری زمین بڑھتی جا رہی ہے، اللہ بڑھاتا جا رہا ہے، آپ کی کم کرتا جا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے سر؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بتائیں نا، جہاں آپ دنیا میں ہیں وہاں آپ سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سا ملک ایسا ہے جس میں آپ جو ہے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہیں؟ چلیں اس طرح یہ بحث نہیں ہے. ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے. ہاں تو آپ لے کر گئے نا ادھر، آپ ادھر لے کے گئے. کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں آپ کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہو. اسی موضوع پہ اگر رہتے تو بات اچھا، موضوع یہی ہے کہ یہاں اب میں بتا رہا ہوں مسلمان کی تعریف دے دیں گے. ہاں جی، مسلمان کی تعریف لے لیں. ڈاکٹر بھائی اس آیت کا لیں نا نتیجہ، یار ہم ویسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں نتیجہ تو وہ نتیجہ نہیں دے رہے نا، وہ لے لیا نا، دے دیا بھائی، دے دیا 3-4 دفعہ تو دیا، اور ایک دفعہ اور دے دیتا ہوں دوبارہ. نہیں، میں نے یہ پوچھا کہ آپ باپ سمجھ کے کروں گا وہاں، یا بیٹا یا پوتا سمجھ کے آپ کو کروں گا؟ کہہ تو رہا ہے کہ جی اگر آپ ہمارے سے آپ پھر اب ایسے کریں کہ اللہ کی وہ رسی بھی دکھا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. یار وہ تو اللہ نے استعارہ کیا. یار آپ اللہ کا استعارہ پیش کریں. اللہ نے استعارتاً کہا ہے تم میرے بیٹے ہو. قرآن اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ استعارتاً رسی، قرآن میں استعارہ یہ نہیں لکھا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اور استعارتن کا کوئی ذکر نہیں. اچھا تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں بیٹے کی بات کی ہو، ہم اس کو استعارتن لے لیں. اللہ نے کہا ہے یہ تو نہیں ہے. اللہ نے کہا ان عندکم من سلطان بہذا. ہاں اللہ تو کہہ رہا ہے تمہارے پاس ایسی دلیل ہی نہیں ہے. اور یہ اتنی دلیلیں دے رہے ادھر بیٹھے ہوئے. آپ لوگ دلیلیں دے رہے ہیں. وہ اللہ تو کہتا ہے تم میرے لیے بیٹے کی کیا جا سکتا ہے جہاں آپ لوگ ہے نا. یار بھائی اب مسلمان کی تعریف بتا دیں. اس کا انکار نہیں بھائی. آپ مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں، مجھے تعریف تو بتا دیں مسلمان کی. میں بتاتا ہوں فالکن صاحب، میں بتاتا ہوں. خدا کا واسطہ دس دو، بہت ہو گئی. ڈاکٹر بھائی ہماری براڈر ہے، میں آپ سے تو بات کر سکتا ہوں، میری بات سنیں. ہاں جی مجھ سے کر لیں جی. مجھے آپ ایک بات بتائیں. ہم تو اسی چیز پہ لڑ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے بیٹے کی منزلت پہ ہوں. اللہ کا وہ بیٹا کدھر ہے جس کی وہ منزلت پہ ہیں؟ اور مرزا صاحب نہیں کہتے، اللہ نے فرمایا. بہت پرانی بات ہوگی. نہیں، اللہ جہاں تعالیٰ اپنی وحی کے خلاف وحی نہیں کر سکتا. تشفی تو خدا ہی کروا سکتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن دیکھیں. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو صحیح سمجھیں، شرک کو صحیح سمجھیں، وحدانیت کو، توحید کو صحیح سمجھیں. قرآن سے آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے استعارتاً اپنی مخلوق کو بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی کہا ہے. آپ قرآن سے نہیں دکھا سکتے. اللہ کا مرزا صاحب نے اللہ کا حقیقی بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا. میں دکھا سکتا ہوں قرآن سے. تو آپ یہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، وہ دکھا دیجیے. بالکل دکھا سکتے. ہاں زندہ آسمان پہ اٹھانا دکھا. اچھا ابھی اس پہ یہ بحث نہیں ہے، اس پہ پھر کسی وقت کر لیں گے. مجھے وہ شروع میں جو بات ہوئی موضوع بہت پھیل گیا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک موضوع پہ ہونی چاہیے. مجھے صرف اتنا سا بتا دیجیے کہ اسلام کی تعریف کیا. میں لمبی بحث نہیں کروں گا. اوپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان کی تعریف بتا دیجیے.